मर्दों और औरतों की तादाद कितनी होगी अंदाज़न बता दें। 200, 400, 500, 100 जितनी भी है कोई अंदाज़ा बता दे। मैं एक मसला समझाने लगा हूँ। 500 बालग मर्द और औरतें हैं जिनका ताल्लुक इस मस्जिद के साथ है। अब मैं पूछना चाहूँगा 3 बातें बतौर नमूना के। नंबर 1 कि मुझे बताइए इन 500 तकरीबन बालग मर्दों और औरतों में कितने हैं जिनको ये पता नहीं है कि नमाज अल्लाह का फर्ज है या नहीं। सब जानते हैं, मेरे अल्फाज पे गौर करना, जानते हैं सारे कि नमाज अल्लाह का फर्ज है। और इनमें कितने जो ये नहीं जानते कि झूठे पे अल्लाह की लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत है। नंबर 3 कितने हैं बालग मर्दों और औरतों में जो ये नहीं जानते कि गीबत ज़ना से ज्यादा बदतर है। सारे जानते। अब देखना ये है कि मानते कितने हैं, जानते तो हैं, मानते कितने हैं। निजात जानने से नहीं मानने से होगी। यानी नमाज पढ़ने वाले कितने, झूठ से बचने वाले कितने, गीबत से बचने वाले कितने हैं। कल ये कब्र में जब जाएंगे तो फरिश्तों को ये कहे कि हम जान नहीं छुड़ा सकेंगे, जाओ अपना काम करो। कि हमें पता था दिन रात में 5 नमाजें फर्ज हैं, पढ़ी हमने एक भी नहीं। क्या ऐसा कहने से जान छूट जाएगी? अब मुझे बताइए, मौला रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसलिए बड़ी प्यारी बात कह दी, आब कम जो तिश्नगी आवर बदस, पानी कम तलाश कर पहले प्यास पैदा कर। पानी कम तलाश कर पहले प्यास पैदा कर। प्यास जब इंसान को लग जाती है या प्यास बढ़ जाती है, प्यास जब हाथ से आगे चली जाती है, फिर अल्लाह की सुन्नत यह है कि अल्लाह ताला आसमानों से भी पानी बरसाते, जमीन की तहों से भी पानी को सतह जमीन पे लाते हैं। आप कब जो तिश्नगी आवर बदस के आप अज बाला बस, जब हद से बढ़ेगी फिर अल्लाह आसमानों से भी पानी उतारेगा, जमीन की तहों से पानी को सतह जमीन पे लाएगा। मैं मान लेता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा के पास दीन का इतनी मालूमात होते, इल्म होते, लेकिन फर्क इस चीज का है कि हम जानते हैं मानते नहीं है। मेरे आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम जानते हो उस पे अमल शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें वो इल्म अता करेंगे जो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह वो इल्म अता करेंगे जो तुम नहीं जानते हो। दुनिया में इसकी बड़ी हिस्सी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक आपकी इस मस्जिद में दे देता हूँ। ये बोर्ड बिजली का लगा हुआ है, इससे एक तार वायर को निकली हुई हो, आगे से नंगी हो, और नंगी तार हर एक जानता है कि इसमें क्या होगा, करंट होगा। अगर मैं हाथ में पकड़ूंगा तो मुझे एक झटका लगेगा। अब मैं जानता हूँ कि तार नंगी है, फिर जाके उसे पकड़ ले तो क्या तार मुझे छोड़ देगी? खैर ये जानता था मेरे अंदर करंट। जानने से कहीं भी हमारी जान नहीं छूटती है, मानने से बात बनती है। ड्राइवर गाड़ी चला रहे, आप तो चलो मैदान है, सीधे सीधे रोड है, हमारे वहां पहाड़ी इलाकों में आ जाए तो फिर क्या होता है जी, दाएं तरफ मोड़ एक निशान लगा हुआ होगा, फिर उतराइयां होंगी, चढ़ाइयां होंगी, फिर उतराई में ड्राइवर के लिए साइन बोर्ड पे लिखा होता है छोटे गियर में गाड़ी चलाओ, गाड़ी की स्पीड 40 पे रखो, 20 पे रखो। उस उतराई के हिसाब से उसे बता दिया जाता है। अब गाड़ी लेके ड्राइवर जाते हैं, गाड़ी मोड़ का निशान दाएं तरफ है, वो कहे पुराना ड्राइवर मैं बाएं तरफ जाऊंगा, बोर्ड पे देख के जान लिया था कि मुड़ना दाएं तरफ है, लेकिन उसने कहा मैं पुराना हूँ, मैं बाएं तरफ मुड़ूंगा, और मैं यहाँ इन्होंने 20 की स्पीड कहा, मैं तो पुराना ड्राइवर 80 की स्पीड से जाऊंगा। जाऊं क्या होगा? खुद भी खाई में गिरेगा, खुद भी मरेगा, साथ बैठने वालों को भी मारेगा। आज हम मुसलमानों के पास मालूमात होते, मालूमात हमें नहीं बचा सकती। अल्लाह करे अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक अता, अमल की नियत से बैठे हैं इंशाअल्लाह। हम मानूस होंगे, एक दूसरे के साथ उन्नस होगा तो बात बनेगी, तो वो जो है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपको जरा लेके एक मवाजना आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जिम्मेदार आप लोग रास्ते में खेत रोक जिम्मेदारी के काम को समझते हैं इंशाअल्लाह। उसी चीज
کو لے کے آگے چلتے ہیں ہم. جب آپ دیکھیں ایک بات کو میں شروع کرنے لگا ہوں. دیکھو دو قسم کی مخلوقات ایک جہت اور حیثیت سے ہم دیکھیں تو دو قسم کی مخلوقات ہیں. ایک کو زمینی مخلوق کہا جاتے ہیں, ایک کو آسمانی مخلوق کہا جاتے ہیں. زمینی مخلوق زندہ رہنے میں, پھلنے پھولنے میں, آگے بڑھنے میں. آسمانی مخلوق کی محتاج ہے. آسمانی مخلوق نہ ہو زمینی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی, زمینی مخلوق آگے نہیں بڑھ سکتی, پھل پھول نہیں سکتی ہے. اس کو زندہ رہنے کے لیے, بڑھنے کے لیے, پھلنے پھولنے کے لیے آسمانی مخلوق کی ضرورت ہے. اب آگے کسان ایک ذمہ دار آدمی کھیت میں ہل چلانے کے بعد اس میں بیج بوتا ہے, گندم کا بیج بو دیا, چاول کا بیج بو دیا ہے, اس نے کسی اور چیز کا بیج بو دیا ہے. آپ کے علاقے میں کینو بہت زیادہ ہوتا ہے, کینو کا درخت لگا دیے, اس کا بیج بو دیا ہے. اب زمین میں بونے کے بعد اب اسے اگانے کی ضرورت ہے. اگانے کے لیے اب یہ آسمانی مخلوق کی محتاج ہے. جب تک آسمانی مخلوق میں سے بارش نہیں برسے گی زمین بیج سے اگے گا نہیں. جب تک بارش نہ ہوگی زمین سے بیج اگے گا نہیں. اور اگر بارش کافی عرصے نہ ہو تو وہ بیج زمین میں گل سڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی چیز لگتی نہیں ہے. توجہ کر, اب کسان نے زمین میں بیج کو بویا, اگانے کے لیے اسے آسمانی چیز بارش کی ضرورت ہے. بارش برسے گی زمین سے بیج اگے گا, اگر بارش نہ برسے تو اگے گا نہیں. آپ دوسرے رخ پہ لے کے جاتے ہیں. میرے اور آپ نے اپنے دل کی زمین پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج بویا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج بویا ہے. اب اس بیج کو اگانے کی ضرورت ہے. اگنے کے لیے یہ آسمان سے اترنے والی ایک چیز کا محتاج ہے. آسمان سے اللہ نے ایمان کو دل سے اگانے کے لیے کون سی چیز کو اتارا ہے, اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شِفَاءً. ہم نے قرآن کو نازل کر دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آپ کے لیے شفا بھی رکھ دی ہے, رحمت بھی رکھ دی ہے. اب قرآن کی بارش ہمارے دل کی زمین پہ پڑے گی, ہمارے دل سے ایمان کا بیج اگے گا, ایمان اگ کے باہر کی طرف آئے گا. جب تک قرآن کی بارش نہ ہو ایمان دل سے باہر نہیں آئے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن کی بارش ضروری ہے. اپنے باتیں کو رخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں, توجہ کیجیے. اگر زمین پہ بارشیں کچھ عرصہ نہ ہو, 6 ماہ نہ ہو, 8 ماہ نہ ہو, ہمارے علاقے میں ہماری اپنی مادری زبان ہندو زبان میں آپ کی پنجابی اور ہماری ملتی جلتی ہے. اس ہندو زبان والے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں روڑا ہو گیا. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, روڑا ہی کہتے ہیں. روڑا ہو گیا, بارشیں نہیں ہو رہی. جب بارشیں کچھ عرصہ پہلے نہیں ہوتی تھی تو نماز میں امام سلام پھیرتا تھا, اور سلام پھیرنے کے بعد پیچھے سے کوئی بزرگ فوراً کہہ دیتے تھے مولانا صاحب, امام صاحب دعا کیجیے اللہ خیر کی بارش نازل کرے. یہ دعائیں آپ کو دعائیں کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ایک جگہ یہ بات پہلے کہہ دی تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمارے اللہ خوش رکھے, مجھے کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے زبردست بات کہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا, کہا ایک دفعہ میں نے امام صاحب نے سلام پھیرا, بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو میں نے امام صاحب سے کہہ دیا حضرت جی امام صاحب ذرا دعا کرنا اللہ خیر کی بارش نازل کرے, رحمت کی بارش نازل کرے. میرا چھوٹا سا پوتا ہے 6 سال کا, وہ میرے کان میں آ کے کہتے دادا ابو. میں نے کہا کیا ہوا بیٹا, کہتے نہیں آپ دعا نہ کرائے. موسمیات والوں نے کہا ہے 2 ہفتے بارشیں. میں نے کہا آپ نے اس کی تربیت کرنی تھی, آپ جو جیتنے تیز ہو گئے بچے, میں نے کہا تربیت کرنی تھی, اسے بتانا تھا نا اللہ وہ کام کرتے جو کوئی نہ کر سکے. موسمیات والے بھلے لگے رہے, ہاتھ اٹھا کے 2 آنسو تو بہانا, ایک میں آسمان سے بارش اترتی ہے کہ نہیں اترتی. ہماری آنکھوں نے برسنا چھوڑا, اللہ نے آسمان کے دروازے بند کر دیے. جب ہماری آنکھیں برسا کرتی تھی یہ آسمان کے دروازے بھی کھلا کرتے تھے, رحمتوں کے لیے بھی, بارشوں کے لیے بھی, انوارات کے لیے بھی, برکات کے لیے بھی, ہر چیز کے لیے دروازے کھلتے تھے. آج ہماری آنکھیں پکا گئی, آج ہماری آنکھیں خشک ہو گئی, اس لیے آسمان سے بھی رحمت اتر نہیں.
लेकिन एक सवाल करना चाहूंगा, इसी मुल्क में मैं भी रहता हूँ, हमारा दिल भी है, हमारा दिल भी बहुत सारी चीजों पे दुखता है। वो दुखा हुआ दिल वास्तव में हम दिखा भी नहीं सकते कि हमारा दिल कितना दुख गया है। और लोग कहते हैं ये बात सहन कर ली, मैं कहा करता हूँ मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा, अपना दुखा हुआ दिल दिखा रहा हूँ। किसी का दिल दुखाना गुनाह होता है, अपना दुखा हुआ दिल दिखाना गुनाह, अपना दुखा हुआ दिल दिखाना गुनाह नहीं है। तवज्जो करना। अब क्या हुआ मुझे बताइए, ये मुल्क आजाद कब हुआ? बोलिए। 1900 मुल्क आजाद कब हुआ? 1947। 14 अगस्त सन 1900। आज क्या है? 27 सितंबर 2025। कितने साल हो गए? 78 साल। अल्लाह अकबर। इन 78 सालों में यहाँ कुरान की बारिश नहीं बरसी। सच कर रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं कहा दुआ करो अल्लाह कुरान की बारिश नाज़िल करे, चाहे और भी किसी ने ना कहा हो, दुआ करो इस मुल्क पे कुरान की बारिश बरसे। आप हैरान होंगे कुरान की बारिश से क्या मतलब? कुरान की बारिश से मतलब ये है कि कुरान का निज़ाम इस मुल्क पे नाज़िल हो। कुरान की बारिश का मतलब ये है किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वादा था, वादा हमने सबने इस वादे को, वादे के खिलाफ चले हैं। अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा, मैंने कुरान नाज़िल किया है जिसके अंदर शिफा है। मैं इस बात में नहीं पढ़ता, मैं आगे निकलता हूँ। पहले रुख पे आ, किसान ने जमीन में बीज बोया, उगाने के लिए किस चीज की जरूरत है? आसमानी मखलूक का मोहताज है, किसकी? बारिश की जरूरत है। अब आप उगाने के बाद, उगने के बाद वो फल है, वो फ्रूट है, वो अजनास है, वो गंदम है, वो मक्की है, वो चावल है, जो भी चीज है, अब उसे पकने की जरूरत है। किसकी? पकने की जरूरत। पकने के लिए ये जमीनी मखलूकात आसमानी मखलूक की फिर मोहताज, पकने में भी मोहताज है। कैसे मोहताज है? जमीनी मखलूक आसमानी मखलूक की मोहताज है। तेरा किलू तब पकेगा कि जब आसमानी मखलूक उस पर अमल दरामद करेगी। अल्लाह ताला ने फसलों को पकाने के लिए, फल फ्रूट को पकाने के लिए, अजनास और असनास को पकाने के लिए आसमानों में सूरज को पैदा किया है। सूरज की गर्मी पड़ती है, फसलें पकती है, सूरज की गर्मी पड़ती है, फल पकते हैं, सूरज की गर्मी पड़ती है, शाम की चीजें पकती है। अगर सूरज न हो तो ये चीजें पकेगी नहीं। आप दूसरे रुख पर भी जो लेके निकला था, आप तो होंगे मुझसे पीछे रह जाएंगे, मैं आगे निकल जाऊंगा। मैंने अर्ज किया, हमने दिल की जमीन पे कलमे का बीज बोया है। अब इस कलमे के बीज को उगाने के लिए आसमान से उतरने वाले वो किसकी? कुरान की जरूरत है। आसमान के उतरने वाले कुरान के बगैर ईमान उगेगा नहीं। ईमान आंख में नजर आएगा, कान में नजर आएगा, जबान में नजर आएगा, हाथ में नजर आएगा, पाँव में नजर आएगा, काम में नजर आएगा, जी मामलात में नजर आएगा, माशरा में नजर आएगा। हर चीज में फिर ईमान नजर आया करता है। ये ईमान छूटने वाली चीज नहीं है। अब दूसरी चीज, अब ईमान को पकाने की जरूरत है। ईमान को पकाने की जरूरत है। उगने के बाद अब ईमान को पकने की जरूरत है। ये ना हो कि ईमान टीवी का ड्रामा देख के ईमान गया, एक गाना सुन के ईमान गया, एक लड़की नाचती औरत को देख के ईमान गया। ऐसा ना हो। अब ईमान को पकाने के लिए हम फिर मोहताज हैं किसके? आप मुझे लेके जाता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस नबी की सीरत सिफात में नबूवत सामने आया है, उस नबी की सिफत बयान की। सिराजम मुनीरा, नबी की सुन्नत की गर्मी पड़ेगी तो ईमान पकेगा। जिसकी जिंदगी में नबी की सुन्नतें होगी उसका ईमान मजबूत होगा। जिसकी जिंदगी में नबी की सुन्नत ना हो उसका ईमान मजबूत नहीं। कहते ईमान नहीं होता, मुझे अल्लाह बचाए। ये मुफ्ती और बड़ों का काम है, एक तालिब इल्म आदमी हूँ, मैं कहता हूँ ईमान तो होगा, ईमान मजबूत। एक ड्रामा देखकर ईमान चला जाएगा, फिल्म देख के इंडिया के गायकों पे शराब पीने वाली, नाचने वाली को देख के ईमान चला जाएगा। मेरे भाई का भी चला जाएगा, मेरी बहन का भी चला जाएगा।
ये आसान काम है, उन्हें क्यों मजबूत नहीं किया? मजबूत होगा सुन्नत रसूलुल्लाह से। अल्लाह मुझे भी तौफीक अमल अता करे, अल्लाह आपको भी तौफीक अमल अता करे। यहाँ भी एक बात मेरा शौक कहता है कि आगे लिख लूं, अगर मैं कह दूं ये सूरज जो सुबह को निकलता है, शाम को जाके गुरूब होता है, मैं अगर ये कह दूं कि सूरज भले ना हो, सूरज ही है, आप मुझे क्या कहेंगे? तो कह देंगे दिल में आ गई, पागल है, मिल्टन का मरीज है, सूरज ना हो, ऐसे ही कहेंगे, बोले मुझे पता चले, ताकि मेरी अगली बात के लिए सबूत भी हो ना। अजी पागल है, मिल्टन का मरीज है, किसे किसने व्यायाम के लिए बुला लिया, ये कहता है सूरज ना हो, सूरज ना होगा तो निजाम कैसे चलेगा? आज दूसरी तरफ जाते रहो, आज मजे में आकर क्या कहते हैं? सुन्नत ही हो, है भले ना हो, ये सुन्नत ही तो है, भले ना हो। अल्लाह की कसम है, हजारों सूरज अपने नबी की एक सुन्नत पे कुर्बान कर दो। तूने अहमियत नहीं जानी, सूरज की अहमियत है। चांद पे चढ़ने की दुनिया को फिक्र कभी किसी मदरसे के प्रोग्राम में आए तो बातें करेंगे, इस दिल में बहुत सारे गिले शिकवे हैं जो बड़ों से करने हैं, वो करेंगे कभी ये चांद पे पहुंचने का काम किसका था, तुम किसके पास तलाश कर रहे हो? चांद की बातें करता है, नबी की सुन्नत की बातें नहीं करता। मैं ऐसी करोड़ा दुनिया कुर्बान कर दूं नबी की एक सुन्नत पर। तुमने क्या समझा है कि नबी की सुन्नत कोई मामूली चीज है? आज के मुसलमान है क्या जानता है कि नबी की सुन्नत क्या होती है? वो सहाबा के ईमान मामले बैठ जाते ना, उधर देख सहाबा के ईमानों की आमद को कर सुन्नत की हबीबी ये हाथ हिल, वो बाबा ये सहाबा के ईमान है, वो उंगलियां चाटने की सुन्नत नहीं छोड़ी है। आज प्लेट साफ करते हुए हमें मौत आती है, एक ज़मन में बात आई है तो कहता हूँ वरना कहना नहीं चाहता था, मौत आती है। हालांकि ये मेरे नबी ने फरमाया है, वो तो बहुत सारी रवायात है, फरा का क्या पता है, बरकत तुमने वहीं छोड़ दी, प्लेट साफ ही कोई नहीं की, बरकत अंदर गई नहीं तो वो खाना बीमारी पे समांतर में क्या लाएगा? हाय हाय। दूसरी बात अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, हज़रत बाज़र में सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, फरमाते जो जिस प्याले प्लेट बर्तन में तुम खाते हो उसको साफ कर लेते हो, तो बर्तन तुम्हारे लिए क्या दुआ करते हैं? वो कहते हैं या अल्लाह इसे जहन्नम से यूं बचाना जैसे इसने मुझे शैतान से बचाया। सुभान अल्लाह। अगली बात, मीठी की कोई चीज खाई है दूध होता है उससे, जैसे कि कोई भी चीज खाई आपने प्लेट में, मेरी माँ बहन बेटी वो तो इतना परवाह नहीं करेगी, वो वहां उसी नाली में फेंक देगी जिसमें पेशाब भी जाते हैं, जिसमें गंदगी भी जाती है। रिज़्क़ की यूं तौहीन होगी, रिज़्क़ के दरवाजे पर कैसे खुलेंगे? मईशत की शिकायतें सारे करते हैं, रिज़्क़ की तौहीन यूं होती है, करोड़ों रुपए का माल नालियों की नजर हो जाता है, वहां हमें दीन समझ नहीं आता। अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे। इसलिए मेरे नबी की एक सुन्नत में उसके बारे में क्या क्या बातें करूं, क्योंकि आज मेरे मौजूद का हिस्सा नहीं, मैं आगे निकलता हूं। तवज्जो कीजिए कि सामने जमीन पे बीज बोया, उगाने के लिए किसकी जरूरत? आसमानी मखलूक बारिश की जरूरत है, उस बीज को पकाने के लिए आसमानी मखलूक सूरज की जरूरत है। दूसरे रुपए मैंने तुम्हें कलमे का बीज अपने दिल की जमीन पे बोया है, उगाने के लिए से कुरान की बारिश की जरूरत है जो ऊपर से आया है। और दूसरे नंबर पर उस ईमान को जी पकाने के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की जरूरत है। उधर आप बीज के लिए उगने के बाद पकने के बाद आप तीसरी चीज की बारी आ गई। तीसरी चीज क्या है? जायके की बातें। चावल में चावल का जायका, गंदम में गंदम का जायका, अनार में अनार का जायका, किन्नू में किन्नू का जायका, माल्टे में माल्टे का जायका, फ्रूटर में फ्रूटर का जायका, अंगूर में अंगूर का जायका, केले में केले का जायका। जब जायके की बात आई है मैं कुर्बान जाऊं
अम्मा फातिमा ज़हरा को सहाबिया नहीं मानते, वो सहाबिया भी है जी, अहले बैत भी है। तो इसलिए ज़ोरा मकाम और मर्तबा है, जिनका मकाम और मर्तबा ज़ोरा हो उनकी ताज़ीम भी दोहरी लाज़िम है। अल्लाह मुझे तुझे सारे अता करे। बारह सहाबी के लफ्ज़ जब बोला जाता है इसमें सारे आ जाते हैं। रुहमा बैनहुम पे हम चलते हैं, हम इनमें जुदाइयां नहीं डालते। ये आपस में शीर और शक्कर है, ये आपस में क्या है? शीर और शक्कर। जानते हो शीर किसको कहते हैं? दूध को कहा जाते हैं। शक्कर किसको कहते हैं? चीनी को कह लो, मीठी मीठी चीज। शक्कर बाजार में मिलती है, गुड़ आपके यहाँ बना होता है ना, गुड़ निकालते हैं, शक्कर निकालते हैं, उसी से चीनी निकालते हैं, दूध में हल कर ली जाए। अब कोई जुदा कर सकते हैं? ये दोनों आपस में जुदा नहीं है। मुझे और आपको भी अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, तुमको जुदा करने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अल्लाह मुझे आपके समझ अता करे। हमसे सबसे ज्यादा हमारे ईमानों के मुताल्लिक पूछा जाएगा, हमारे बारे में जी कब्र में जाके सवाल क्या होगा? हमारे बारे में होगा। इसलिए अपनी फिक्र पहले आगे निकलते हैं। किसान ने जमीन में बीज बोया, उगाने के लिए बारिश की जरूरत है, पकाने के लिए सूरज की जरूरत है, उस बीज में जायके के लिए कोई भी चीज है, जायके के लिए सितारों की जरूरत है। अब एक और चीज है रंग। रंग आखिरी चीज क्या होती है? रंग होता है, रंग। अब उस रंग के लिए क्या होगा? अब मांटे में मांटे का रंग, अनार में अनार का रंग, केले को केले का रंग, चावल में चावल का रंग, गंदम में गंदम का रंग। हर चीज के रंग की जब बारी आई है, अंगूर में अंगूर का रंग की बारी आई, ये कुर्बान जाओ। अल्लाह ने रंग भरने के लिए आसमानी मखलूक चांद को पैदा किया है। चांद की चांदनी पड़ती है तो चीजों में रंग आता है, चांद की चांदनी पड़ेगी तो रंग आएगा। अगली बात की तरफ, ईमान का बीज नबी ज़मीन पे बोया, ये सबक पढ़ा। दूसरी दफा जिंदगी में वफा की पता कोई नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में वफा की तो सबक सुनूंगा। याद होगा तो फिर आगे चलूंगा, याद नहीं होगा तो फिर किसी को दोहराऊंगा। ठीक है ना? हाँ जी, सबक याद कर ले। फिर की जमीन पे कलमे का बीज बोया है, इसे उगाने के लिए कुरान की बारिश की जरूरत, पकाने के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की जरूरत, और ईमान में जायके के लिए असहाबे रसूलुल्लाह की जरूरत। मैं कुर्बान जाऊं, अब ईमान में रंग की बारी आई है। रंग की जब बारी आई है तो तेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत के औलिया और उलमा मेरी उम्मत के ईमानों के रंग साज़ हैं, ये रंग बदले हैं। आप जाना, वो एक अल्लाह वाले ने बात कह दी कहीं, आजकल तो साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है ना, बात कह देते फौरन एतराज हो जाता है। मुझे हैरत उस वक्त होती है, तुमने कभी गाने पे एतराज न किया, तुमने कभी फिल्म पे एतराज न किया, तुमने मीडिया से आने वाली बातों पे कभी एतराज न किया, कादियानी की तरफ से आने वाली चीजों पे एतराज न किया। एतराज के लिए मिला है मौला का नीम नवाज मिला, जो भी नागरिक का उठता है इस्लाम पे एतराज करता है, अपनी शक्ल पे कभी एतराज न रात सोने से पहले अपने सर से टोपी उतार ले, और उतरी हुई है पहले से तो शीशे के सामने खड़ा होकर एक बात जरूर देख लेना कि तेरे बाल उस तरह है जैसे नबी ने रखने का हुक्म दिया। अपने ऊपर एतराज करना सीखो। जब अपने ऊपर हम एतराज करेंगे सारी कुर्बानियां अंदर से निकल जाएगी। हमने हमेशा इस्लाम को नूर इल्जाम दिलाया, इस्लाम में कोई नुकसान नहीं है, इस्लाम कामल है, इस पे उंगलियां उठाने की किसी को जरूरत नहीं है। इस इस्लाम पे हम पूरी तरह चले नहीं है, अपने ऊपर उंगली उठानी चाहिए। हाय हाय, वो अल्लाह वाले ने कह दिया। जब ये छोटा सा एक वाक़या अर्ज़ कर दूं, फिर मैं उसको कलाम बदलता हूँ, इशारा पढ़े उनका तर्जुमा भी करता हूँ, आपकी तशकील भी करता हूँ जल्दी जल्दी। उन्होंने कहा अल्लाह वालों के अपने अपने रंग होते हैं। ये वाक़े बाजार मनश दो जवान था, उसने कहा जी अल्लाह वालों के कैसे रंग होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। उसने कहा जाओ फलां बस्ती इलाके में देर में चले जाओ, फलां गांव में चले जाओ, वहां 3 अल्लाह वाले बैठे अल्लाह की इबादत में मशगूल होंगे, उनके पास चले जाओ, उन तीनों के पुष्ट में एक मुक्का मारो। तीनों की पुष्ट में क्या करो? एक मुक्का मारो, लेकिन मुक्का मारने के बाद
تو نے کوئی رد عمل نہیں دینا، وہ جو رد عمل دیں گے مجھے آگے بتا۔ کہا بہت اچھا۔ وہ ان کی بتائی ہوئی اس مطلوبہ بستی علاقے میں چلا گیا، جب وہاں جا کے دیکھا تو واقعی تین بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ آیا تو پہلے کہ مکہ مارا یوں، انہیں پرواہی کوئی نہیں، موڑ کے دیکھا کہ کچھ ہوا ہے۔ بڑا حیران ہو گیا یہ کیا؟ دوسرے کے مکہ مارا تو دوسرے بزرگ فوراً پیچھے مڑے، اسی کا ہاتھ کو چومنے لگے، تیرے ہاتھ میں تکلیف ہے۔ تیسرے بزرگ کے مکہ مارا تو پیچھے مڑے، انہوں نے بھی آگے دے مارا۔ ایک کو پرواہی کوئی نہیں، تیسرے نے اسی کو چھونے لگا، اب تیسرے نے اس کے جیسے اس نے مارا اس نے بھی مارا آگے سے۔ ہم گھر میں بیٹھ کے بزرگ بناتے رہتے، ایسا ایسا ہوگا تو بزرگ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو بزرگ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے پوچھنا، سورہ فرقان آخری رکوع پڑھ، تجھے اللہ والوں کی پہچان کچھ ہو جائے گی۔ وہ جس عمل بے شک صدارت کی کرسی پہ بیٹھنا ہو، اگر وہ صفات اس میں ہیں تو وہ اللہ والا ہے۔ ریڑی لگا رہا ہے وہ صفات ہیں تو وہ اللہ والا ہے۔ یاد رکھو کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ خاص کے ہوگا ان کا، لیکن وہ صفات دیکھ لے۔ سورہ مومنون کی قرآن میں 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے شروع میں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ دیکھ لے، جس کے اندر وہ پالے سمجھ جا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ نے خود جو پہچان کرائی ہے قرآن میں، وہ قرآن ہمیں آئے تو ہمیں پہچان ہوگا، قرآن ہی نہیں آتا اس لیے اللہ والوں کی پہچان ہمیں۔ اللہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، فلانا ایسا ہوگا، فلانا ہوگا، فلاں ہوگا، اللہ میرے اتحاد کرے۔ خیر یہ واپس چلا گیا، بزرگوں کو جا کے کہا واقعی آپ نے کہا تھا۔ تین بزرگ مسجد میں عبادت میں مشغول تھے، میں نے تینوں کے پشت میں مکہ مارا، پہلے کو مکہ مارا وہ ان کے دیکھا بھی نہیں، دوسرے کو مارا میرے ہاتھ چومنے لگے، تیسرے کو مارا انہوں نے بھی مجھے مکہ مارا۔ کہا میری تو یہ کہتا تھا اللہ والوں کے اپنے اپنے رنگ ہوتے، اس نے کہا یہ میری سمجھ میں پھر بھی نہ آیا، یہ کیا رنگ ہوئے؟ کہا پہلا جو تھا میں تجھے سمجھاتا ہوں، پہلا اللہ کی یاد میں اتنا ڈوبا ہوا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی چیز آ کے ٹکرائی۔ اللہ کی یاد میں اتنا ڈوبا ہوا تھا۔ اب پریشان ہے، جی چیٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میرا نوجوان سرچ کرے گا کہ آخر میں تجھے سرچ کے لیے کچھ چیزیں دوں گا، ضرور سرچ کرنا ہوگی اور پھر مجھے جواب بھی دینا ہوگا۔ سرچ کرے گا جی یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی، یہ کیسے ہوتا ہے، اور جی مارے اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ آپ مجھے پہلے پیچھے لے جاؤ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام سنا ہے نا، جی خلیفہ راشد ہے، چوتھے خلیفہ راشد ہے جی، اور داماد رسول ہے، حسنین کے ابا ہے، تیر لگا ہے نکل نہیں رہا، نماز میں کھڑا ہو کر نکال لے نماز میں کھڑا، اس کا مطلب ہے اللہ کی، میں کیوں کبھی اس طرح اللہ کی یاد میں ہوئے ہو تو پتا ہونا۔ آرے پاکرہ راکے آسے خود منی، اللہ والوں کو اپنا جیسا نصب ہے، ہم سے مجھ سے میں اور تم کون ہوتے ہیں یاد اللہ علیہ والے ہوتے ہیں، ہم کہاں ان جگہوں کو پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ خیر آپ کہیں گے وہ تو صحابہ کی باتیں، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ بس یاد رکھتے ہو، دعا کرتے ہو ان کے لیے۔ ہمارے ساتھی وہاں یہ ہے مولانا پیر عبداللہ شاہ مسعود اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ کی قسم مجھے تو وہاں یہ ہے پتہ چلا ہے، اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اسے تنہا نہ جانے دیتا، میں خود ساتھ جاتا، میں اسے یوں نہ جانے دیتا۔ ہم مرنے کے لیے جی رہے ہیں، وہ اور ہوں گے جو جینے کے لیے جیتے ہوں گے۔ اس عبداللہ شاہ مذہبی ہمارا ساتھی یہ جب تقریریں پڑھو کہ نہیں مارتا ہے، دیکھنا اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اپنے
ہے. انجیکشن کوئی بھی چیز نہیں ہے. اسپتال بھی مسمار کر دیے, ان دندوں نے عجیب سکول بھی مسمار کر دیے. یہاں کے تمہارے تعلیم کے نعرے, یہاں کے تمہاری ہیلتھ کے نعرے. میرے بچوں کو وہاں مار رہا ہے, یہاں میرے بچوں کے لنگڑا ہونے کی فکر کر رہا ہے. ان کو سوچنا تو چاہیے لباسوں پہ. حکمرانوں اللہ کے واسطہ, یہ ہم تمہارے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ بچے ہمارے ہیں. تو ان سے سوال تو کرو یار. وہاں سیدھے سالوں کی ٹانگیں تم بموں سے اڑا رہے ہو, اور یہاں میرے بچے کے فکر کر رہے ہو کہ پولیو کے قطرے نہ پلائے تو لنگڑا ہو جائے گا. وہاں کی کوئی فکر نہیں ہے, سیدھے سالوں کو تم نے اڑا دیا. ہوا ہو گیا. اللہ چھوٹا سا, اب اس کے آپریشن کی ضرورت ہے, ٹانکے لگانے ہیں. تو اس بچے نے ڈاکٹروں سے کہا, آپ نے ویڈیو شاید کسی نے دیکھی نہیں تو سرچ کر کے ڈھونڈ لینا. اس بچے نے کہا میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں, تم اپنا کام شروع کرو. 15ویں صدی میں بھی ایسا ہوتا ہے جس کا رشتہ قرآن سے ہو, جس کا رشتہ اللہ سے ہو. دنیا کی کوئی چیز اسے تکلیف اور آسان کروں اب بھی نہیں سمجھ آیا. اپنی دلیل دے دوں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے, گردے میں پتھری ہے, ڈاکٹر ہمیں ایک انجیکشن پہلے بیہوشی کی ٹوپی ہوگی, میرے کو برداشت کیے, بازو ٹوٹا, وہ ٹوپی ہم کے مجھے بیہوش کیا تھا. وہ اس کے پاس جدت آ گئی, انجیکشن لگا تو آدمی بیہوش ہو گیا. اور جدت آ گئی, یہ میرے یہاں سے کاٹنا ہے, انجیکشن یہاں بازو میں لگے گا, اور یہاں جگہ کیا ہوگی, سن ہو جائے گی. میں آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوں, مجھے چیخ رہی ہے, پھاڑ رہی ہے, درد بھی مجھے نہیں ہو رہا. انسان سائنسدان دوائی بنائے, انسان کے جسم میں جائے تو اس کے جسم کو چیرو تو اسے پتا, جو اللہ کی یاد میں بیٹھ جائے, اس میں ڈوب جائے, کوئی اسے بکا مارے تو اسے پتا نہ چلے. تو اللہ کی یاد کو سائنسدان کی اس دعا سے زیادہ حقیر سمجھتا ہے. کبھی غور کیا ہے؟ ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. میں آخر میں جسم بند ہو, گوشت بند ہو, لب بند ہو, یاد کرانا. میں آخر میں اس پر آپ کو ایک سبق دے کے جاؤں گا. اللہ میرے تیرے ہاتھ پر رحم کرے. آگے نکلتے ہیں, آپ وہ تو اللہ کی یاد میں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. دوسرے جنہوں نے تجھے ووٹ کے چوما تھا وہ دوسرا رنگ تھا, ان میں اللہ کی جمالی سے خاص کا غلبہ, جمالی سے خاص کا غلبہ تھا. پھر ان نے کہا تھا عرب کو اعلیٰ فوراً کسی سے اللہ نے نہیں پکڑا. یہ اللہ کا جمال تھا. اللہ کا کیا تھا؟ جمال. اب ان بزرگوں پہ جمالی سے خاص کا غلبہ تھا. انہوں نے کہا میری وجہ سے تیرے ہاتھ کو کہیں درد نہ ہوا ہو. تیسرے جو بزرگ تھے ان پہ اللہ کی جلالی سے خاص کا غلبہ تھا. انہوں نے مڑ کے تجھے مارا, ایک میری اشکال کو دور کر دے. کیا اتنی زور کا مارا جتنے زور کا تو نے مارا, آج اتنی زور کا مارا جتنا میں نے مارا. اگر وہ تجھے نہ مارتے, یہ ان کا تجھ پر رحم تھا, مہربانی تھی. اگر وہ تجھے نہ مارتے, اللہ تیری روح فوراً قبض کر لے. کیوں؟ حدیث قدسی ہے, من عادلی ولی فقد عاصمتہ. گپے نہیں ہے دنیا والوں, یہ گپے نہیں ہے. میرے زمانے کی, میرے نبی کی زمانے نبوت سے یہ باتیں, اللہ کی باتیں ہم تک پہنچی ہے. میرے کسی ولی سے کوئی چھیڑتا ہے, میں اسے اعلان جنگ کرتا. انہوں نے میرے اوپر احسان کیا, اس لیے تو دعا سے کہوں گا استاد غصہ ہو جائے, اور بچوں کے لیے سب سے بڑے پیر ان کے ماں باپ ہے, غصہ ہو جائے. یہ اللہ کے ولی ہوئے, ان کے غصے کو سہ جایا کر. اگر وہ غصہ نہ کرے, ایسا نہ ہو اللہ تیری ان کا دل توڑنے کی وجہ سے اللہ تیری روح قبض کر. جب کوئی اللہ والا غصہ ہو جائے, شکر ادا کیا کرو کہ شکر ہے اس نے غصہ کیا ہے. اگر نہ کرتا تو معاملہ پھر بندے اور اللہ کے درمیان چلا جاتا, پھر معاملہ بڑا خطرناک ہوتا. فرعون جیسے اللہ کا مقابلہ نہ کر سکے, نمرود جیسے نہ کر سکے, فخر نصر جیسے نہ کر سکے. میں اور تو 10 کلو کا تھیلا بیگلا اٹھائے تو ہماری گردن میں درد, جی کمر میں درد نکل جاتا ہے. ہم کیا اس خالق کائنات کا مقابلہ کرے گا؟ ہائے ہائے اللہ میرے
حضرت حیدری صاحب بیان کر رہے تھے خواجہ خان محمد صاحب ان کی خانقاہ میں کبھی سراجی مدینہ شریف جا مجھے ایک اللہ والوں کا حق نظر آئے گا، کبھی جنگ کی سرزمین پہ پیر ذوالفقار صاحب کی خانقاہ میں چلا جا مجھے اللہ والوں کا ایک حق نظر آئے گا، کبھی خیبر پختونخوا میں پہاڑ سے آگے کر دوبہ شریف میں پیر سید مختار الدین شاہ صاحب کی خانقاہ میں جا مجھے اللہ والوں کا ایک حق نظر آئے گا، تو کراچی کی سرزمین پہ چلا جائے حکیم احمد صاحب ہوتے ہیں۔ ایمان کو پکانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کو پکانے کے لیے اگانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، پکانے کے لیے سنت رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا ایمان پکے گا نہیں نا تو اس میں پھر اور چیزیں داخل ہو سکتی ہیں، خراب بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ زمیندار دو گے، پتہ نہیں کیوں آج مجھے یہ زمینداروں والی مثالیں یاد آ رہی ہے۔ بھینس کا دودھ نکالنے کے بعد آپ رکھ لیتے ہو، بس کبھی خراب نہیں ہوگا، کیا کرتے ہو جی؟ دودھ کو اس کے بعد ابالا جاتا ہے، ابالنے کے بعد اب کیا اگر نہ ابالے تو کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ ابالا جاتا ہے، ابالنے کے بعد یہ پکایا جاتا ہے، پکانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو جمایا جاتا ہے، پھر دہی بنتا ہے، پھر مدھانی چڑھائی جاتی ہے، پھر اس سے مکھن نکالا جاتا ہے۔ اب مکھن جب نکلا دودھ میں فرض کیجئے میرے ہاتھ میں یہ گلاس میں پانی نہیں ہے، دودھ ہے، اب اس دودھ میں اوپر سے پانی ملانا شروع کروں یا دوسری کوئی چیز مکس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مکس ہوگی جی۔ پیچھے چیٹ والے لاتے بھی غور کرنا جی، یوٹیوب والے سچ والے تو بھی غور کرنا، سارے جانے سچ کرنا، اس میں کوئی اور چیز ملاؤں تو ملے گی نہیں ملے گی؟ مل جائے گی۔ کیوں؟ دودھ کچا ہے، جب اس کو پکائیں گے اچھلے گا، احتجاج کرے گا، آگ پر رکھا جائے گا، پکانے کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ پکے گا، پکنے کے بعد دہی بنا، دہی کے بعد اب کیا ہوا جی؟ اس سے مکھن نکالا، اب مکھن کو لے کے جا اور پیڑا بنا، گلاس نہیں جھگ نہیں دریا میں پھینک دے، پانی اس کے اندر جا سکتا ہے؟ وہ دودھ جب پک گیا اب کوئی چیز اس کے اندر جا نہیں سکتی ہے۔ تو میں اور تو ایمان پکاتے ہی نہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی ایمان پکا ہی نہیں ہے، کہاں سننا کیا ہے، ابھی ایمان پکا ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان کا بیج ہویا، پکانے کی فکر کی ہے، پکانا یہ لگا کر فلاں مولوی صاحب ایسا کر، وہ مولوی صاحب لیکن ایمان پکایا ہوا ہے، اس کے اندر دوسری چیز گھس نہیں سکتی۔ میں اور تو جہاں جاتے ہیں اسی رنگ میں لے جاتے ہیں، جس جگہ چلے جاتے ہیں وہ رنگ ہم پہ آ جاتا ہے۔ اللہ میرے تیرے ہاتھ پہ رحم کر دے۔ انی ارید حب نبی مکرمی، میرا ارادہ کس کا ہے؟ میں محبت کرتا ہوں نبی مکرم کے ساتھ۔ آپ سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں ہے، آپ سے ارفع کوئی نہیں ہے، ہر لحاظ سے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جب نبی سب سے اعلیٰ ہے تو مجھے بتانا، میں آپ کے طریقے بھی سب سے، مجھے اور تجھے کافروں کے طریقے کیوں اچھے لگ جاتے؟ میری ماں بہن بیٹی کو اماں فاطمہ کا لباس اچھا کیوں نہیں لگتا ہے؟ اسے ایریا کے گھائے کا پیشاب پینے والی کا لباس کیوں اچھا لگ جاتا ہے؟ مجھے بتانا ذرا، سمجھاؤ نا دنیا والوں، میرے نوجوان کو انگریز کا لباس کیوں اچھا لگ جاتا ہے؟ محمد عربی نے کیا لباس نہیں دیا ہے؟ ہم لوارس نے جو آئے ہمیں اپنے پیچھے چلا لے، ہم اسی کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ نہیں، ہم محمدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور کوئی اسے اپنے پیچھے نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ ہمیں جس نے اپنے پیچھے چلایا ہے وہ صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، صرف امام الانبیاء نہیں ہے، خاتم النبیین ہے۔ لہذا وہ جب امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، لہذا کسی اور کا طریقہ ہماری آنکھوں میں جچتا ہی نہیں، ہمیں کسی اور کے طریقے اچھے لگتے ہی نہیں ہے، کسی اور کی نہ شکل و صورت میں اچھی لگتی ہے، نہ کسی اور کا لباس اچھا لگتا ہے، نہ کسی اور کی تعلیم اچھی لگتی ہے۔ انی ارید حب نبی مکرمی، محمد جو یسیع کشمس وانجمی۔ اور ایک شاعر بیچارے کے پاس سورج سے بڑھ کر روشن کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے تشبیہ دیتا، شاعر کے پاس سورج سے بڑھ کر روشن چیز نہیں تھی، تو اس نے کہہ دیا وہ ان کا چہرہ جیسے سورج، میں کہہ دوں فقیر کا
भेजना तो क्या कहते हैं बच्चे स्कूल जा तू पढ़ बना की तरह डॉक्टर बनेगा, या बच्चे को कहेंगे कि पढ़ तुझे घड़ी लेके देंगे, मिडिल पास कर प्राइमरी पास कर घड़ी लेके देंगे, मिडिल पास कर तुझे साइकिल लेके देंगे। क्यों? उस बेचारे को पता नहीं है कि तालीम का मकसद ना घड़ी है ना साइकिल है, लेकिन चूंकि से इनकी सदा बहुत नीचे है, समझाने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। तो इसी तरह शायद मुझे समझाने के लिए नीचे आ गया है। इन्नी उरीदु हुब्बन नबिय्यिल मुकर्रमी मौजू यज़ीउ बशम्सिन व अंजुमी। आपका चेहरा मुबारक सूरज से ज्यादा रोशन। तो जिसकी निगाहों में नबी का चेहरा आ जाए उसे फिर किसी और का चेहरा अच्छा लगता है? किसी यहूदी का, किसी ईसाई का, किसी हिंदू का, हाँ जी, किसी का चेहरा फिर उसे अच्छा लग सकता है। नहीं, नबी का चेहरा नजरों में समा गया है। अब कोई और हमें अच्छा न गोरी से मतलब न काली से मतलब। वो दुल्हन बना रही थी ना सेलियां लड़की को, दुल्हन बना रही थी तो किसी ने कहा गुलाब की पंखुड़ी है, किसी ने कहा वो चांद का मुकड़ा है, फुला है फुला है। दुल्हन बड़ी सियानी थी, उसने कहा न गोरी से मतलब न काली से मतलब। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। खामन को पसंद आ गई, तुम्हारी तारीफों की कोई जरूरत नहीं। खामन को पसंद ना आई, तुम सारी जिंदगी मेरी तारीफें करो, किसी काम की नहीं। हम रसूलुल्लाह को पसंद आ गए, अल्लाह की कसम सारी दुनिया बेइज्जत करे, हमें कोई परवाह नहीं। और अगर उनको पसंद नहीं आए, सारी दुनिया ने हमारे ताने गाए, कसीदे गाए, तारीफें करे, अल्लाह की कसम किसी काम का नहीं है। अपने आप को इस काबिल बनाए कि अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ जाए। लोगों को पसंद ना आए, अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ जाए। उस तरह पसंद आएंगे जो उन्होंने हुक्म दिए, उनके मुताबिक चलेंगे। कद जाअ बिल हिदायत मिन खालिकिल हुदा। एक सौ वाला भाई हाँ जी, कद जाअ बिल हिदायत मिन खालिकिल हुदा। हकीम आए हिदायत लेके किसके पास से? हिदायत के खालिक के पास से हिदायत लेके आए। मेरा आपका नबी हिदायत लेके आया है। वो हिदायत की किताब हमें दी है, उस किताब के अंदर क्या है? फीसा का रहमतुन व दवाउस सकाइमी। उसमें अल्लाह की तरफ से रहमत भी है और हमारी हर बीमारी का इलाज भी है। आप परेशान है? पूरी अहलियाए पाकिस्तान बिलखुसूस ये हो गया। इस पे फिर कभी बात करेंगे, आज मौजूद नहीं था, वरना मैं हालात पे बात करता। तो बहरहाल उन सारे हालात के इलाज अल्लाह ने जिस पे बयान किया, हुजूर जो कुरान दे के उस पे बयान किया हुआ है। दूरी इस बात की है और मैं और आप उस कुरान से दूर हो गए। अल्लाह मुझे तुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। हाय हाय, अगर तारीफ से मदीना, अगर आपको मदीना वाले से मोहब्बत है, कोई बात दुश्मना महफूज होगीना, फिर नबी के दुश्मनों के साथ बोलोगीना, नबी के दुश्मनों के साथ बोलोगीना। आज मैं आपसे हर मामले में कादियानियों की बात आई है तो एक बात कहेंगे, ये आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए कश्मीर में जो जब से मैंने होश संभाला है, मेरे से बड़े जो हैं उनको भी नहीं पता होगा, मैंने जब से होश संभाला है वहां के नौजवानों को बेबंद खाब होते देखा है, वहां की माँ बहनों को रोते देखा है, आंसू बहाते देखा है। जुल्म हो रहा है, इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर में, या जुल्म नहीं हो रहा, सही हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। ये उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? ज्यादती हो रही है। तो आपको पता है ज्यादती के पीछे किसका हाथ है? कादियानी होगा। तो जो करना ये सिर्फ एक बात के मुड़ता हूं अपनी बात की तरफ, इसके पीछे हाथ किसका है? कादियानियों का। कैसे हाथ है? जब तकसीम हो रही, अंग्रेज जब इस मुल्क को नहीं मुसलमानों को 3 जगह तकसीम कर रहे थे, वो अलग दिल है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। जब मुसलमान 3 जगह तकसीम किए गए, अंग्रेजों ने उसूल और ज़ाब्ता ये रखा था तकसीम इस बुनियाद पे करेंगे, जहाँ काफिर ज्यादा है वो हिंदुओं को मिलेगा और जहाँ मुसलमान ज्यादा है वो इलाका किसको मिलेगा? मुसलमानों को। ये कादियान, ये करतारपुर बॉर्डर और ये सारी जगह वहाँ कादियानी थे। कादियानी उन्होंने उस वक्त अपने आप को काफिर
دکھایا. کیا دکھایا؟ کیا یہ تاریخی حقیقت ہے؟ ریکارڈ میں موجود ہے. نہ ہو پوری ہو کیا مجرم ہو. انہوں نے اس وقت اپنے کہتے ہیں کسی کافر ہی کیا خود اپنے آپ کو کافر لکھایا. وہ کافر لکھایا, انہوں نے کہا کافر ہے. اب کافر لکھایا تو انڈیا کا حصہ بن گیا. انڈیا کا حصہ بنا تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ انڈیا کا حصہ بنا تو فقط یہی ایک مدیار اور یہ راستہ ہے کرتارپور اور یہ کشمیر کی طرف زمینی راستہ انڈیا کے پاس صرف یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ. تو وہاں کشمیر میں ظلم کرنے کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا ہے؟ ان قادیانیوں کا ہے. اس لیے تو کیا کہہ رہی ہے بابا جی, اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اگر داری سر شاہ مدینہ دودا والے دا سوچنا, اگر مجھے اور تجھے بابا جی کہہ رہے تجھے مدینے والے سے محبت ہے, مدینے والے سے اگر محبت کرا ہوئے میں بھی یہ جو آپ بھی کہہ رہے, اگر تمہیں ان کے ساتھ محبت ہے کوئی کا دشمنان نشموز و کینہ, پھر ان کے دشمنوں کے ساتھ بول اور کینہ رکھو. ان کے دشمنوں کے ساتھ کیا رکھو؟ بول رکھو, کینہ رکھو. بجائے وہ زینہ غلامی, تو اس کی بجائے ہم ان کے غلام ہو گئے. جو دین جو بھیجا ہم نے کبھی اعتراض نہ کیا. مجھے بتانا آج تک ٹیویوں پہ کبھی بات سنی یہودیوں پہ دین کے مسئلے لے کر بیٹھ جاتے, کبھی ڈیبیٹ کیا ہے تم نے, کبھی گانے باجے کے حرام حلال ہونے پہ بات ہوئی ہے, کبھی سود کے حرام ہونے پہ بات ہوئی ہے, کبھی یہودیوں کے طور طریقے پہ بات ہوئی ہے. بات ہوئی لیکن رات کو بنا تلے بنا فلانا کا اور اللہ کے بندوں جن باتوں پہ بات کرنی تھی تو ہم کو سمجھانا تھا وہ تو ہم نے نہ کی. اللہ مجھے اتنے سمجھ عطا کرے. اگر بجائے وہ زینہ غلامی مگر غیرت زمینداری وسیلہ, شاید کہ میرے دل میں غیرت نام کی کوئی چیز. نبی کے دشمنوں کے ساتھ محبت وہی رکھے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی, غیرت ایمانی ہوگی. یہ غیرت ایمانی بھی کوئی چیز ہے. اچھا ہاں, اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کر دے. تو اللہ میرے تیرے ہاتھ کرے میں بات کہہ رہا تھا قرآن مجید, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول اللہ نے کیوں بھیجے کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کی جائے. کس کے؟ اللہ کے حکم سے. حدیث مبارکہ پڑھی تھی, ایک وقت میں نبوت کے حوالے سے بات ہوگی, وہ حدیث مبارکہ نہیں چھیڑتا. حضور نے فرمایا کیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت. تو اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کرو جو میں لے کے آئے. حضور کیا لے کے آئے؟ قرآن. کیا لے کے آئے؟ قرآن لے کے آئے. جب تک خواہشات قرآن کے تابع نہیں ہوگی, یہ حضور نے خود فتویٰ دے دیا ہے کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اب یہ خواہشات خواہش نفسانی خواہش ہوتی کیا ہے؟ یہ دو لفظوں میں ذرا سمجھنا. خواہش نفسانی کہا جاتا ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کو. مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ یہ خواہش ہے. کیا مطلب؟ ادھر سے نکلا عورتیں آ گئی, اندر سے آواز آئی دیکھو مزہ آئے گا دیکھ. اب اندر سے آواز آئی, یہ خواہش نفسانی ہے. لیکن شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہی. اندر میں اٹھائے لیکن شریعت اجازت نہیں. شریعت کہہ رہی ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. کیا ایک بات چل اس آیت کے ضمن میں ابھی دیکھ اللہ نے ڈال دی. ایک نماز کا حکم دیا, مردوں کو اکٹھا دیا. زکات کا حکم دیا, مردوں کو اکٹھا دیا. حج کا حکم دیا. سارے احکام جتنے تقریباً سارے اکٹھے دیے. نظر کی حفاظت کی باری آئی تو اللہ نے مرد کو علیحدہ ذکر کیا, عورت کو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن. عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے, مردوں سے بھی کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے. یہاں آپ کی توجہ ہے, میں آخر کی طرف جاؤں. کافی وقت آپ کا لیا, مجھے معاف کر دینا, میں تشکیل میں 5-7 منٹ لگے گے, اجازت دیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی یہ بات سن. خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ پوچھتے یا اللہ تیرے تک پہنچنے کا شارٹ کٹ کون سا ہے؟
اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ کہ میں تیرے تک پہنچنا چاہتا ہوں، شارٹ کٹ بتا۔ اللہ نے جواب میں کہا 2 قدم۔ کتنے؟ لمبا چوڑا راستہ نہیں ہے، کہیں دور جانا نہیں، صرف 2 قدم۔ 2 قدم کیا ہے؟ 2 قدم یہ ہے، 1 قدم اپنے نفس پہ رکھ نفسانی خواہشات سے، دوسرا قدم میرے پاس ہوگا۔ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، ظالم نفس میں مردہ ہوتا۔ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، ظالم نفس میں مردہ ہوتا۔ آج فقیرہ کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر کا۔ یہ اندر کا دشمن ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ ٹیویاں دیکھ کے گانے سن کے یہ نہیں مرے گا، فیشن کے پیچھے چلنے سے نہیں مرے گا۔ اس کے لیے دنیا میں مارنے کے لیے اللہ والوں نے مجاہدے کیے ہیں، جانیں کمائی ہے، تب جا کے کہیں بات بنی ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں گانے بھی سنتا رہوں، بات بنتی رہے، نگاہ کی حفاظت نہ کروں۔ بولا روم آ گیا، چشم بندو، لب بندو، گوشت، یہ چشم بندو، گوشت بندو، لب بند، چشم بند، اکھیاں بند، گوشت بند، کان بند، لب بند، ہونٹوں کو بند کر، گھر نداری، ستر حق پر بند بخن۔ پھر بھی اگر تو اللہ کے رحم تک نہ پہنچ سکے تو میرا ہنسی و مذاق اڑانا۔ اب میں تجھے سمجھاؤں کیسے؟ ہم نے کبھی آنکھ بازی نہیں کیے، دیر بار میں ایکس رے نکالتے، ٹی ویوں میں ڈراموں میں جتنی آتی ہے، خبریں پڑھنے آتی ہے، یہ ساری آتی ہے، اور میری مارا ہے کیا کہ ڈھاڑ پھاڑ کے انہیں دیکھ رہے ہوتے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، ساری دنیا کا حال ایک قدم ہے۔ ایک قدم ہم سارے مرد عورتیں نفس پہ رکھ لے، دوسرے قدم پہ اللہ کے پاس ہو۔ ابھی خواب آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، خواب زندگی میں ایسا کوئی شخص بتاؤ جس کو زندگی میں کوئی خواب نہ آئے، کسی بھی قسم ہے کوئی قسمت میں سب کو آیا۔ کب آتا ہے؟ جب آنکھیں ایک جہان اور کھل جاتا ہے، ایک اور جہان کھل جاتا ہے، پھر کانوں میں آوازیں بھی آتی ہے، دنیا کی آوازیں بند ہوئی، ایک اور جہان کی آوازیں کھلی، دوسرے کی بولنے کی آواز بھی آتی ہے، یہ زبان بند ہوئی اور آوازیں آنی شروع ہوئی۔ تو یاد رکھ، جب ہم آنکھ بند کر لیں گے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، ایک اور جہان کھلے گا۔ وہ میں کیسے سمجھاؤں تجھے، کیسے سمجھا دوں؟ مزے میں آ کے ہر بات کا انکار کر لیتے ہیں، ہم اس راستے سے اس نبی سے کبھی گزرے ہی نہیں ہیں، ہم کیا جانے وہ جہان کیا ہوتے ہیں۔ میں نے بہت آسان کوشش کی ہے کہ خواب دیکھتے ہو نا، خواب میں میں سویا، خواب سوئے 12 بائی 12 کے کمرے میں سوئے ہوئے، زمین پہ یا جی چارپائی پہ ہیں یا پلنگ پہ لیٹے ہیں، اور جا رہے ہیں کس میں کی حدیں نگاہ تک، باغ ہے، سبزہ ہے، پھول ہے، کس میں ٹہل رہے ہیں۔ تو صبح اٹھ کے آپ کہتے ساتھ اور بھی سوئے تھے، اور رات کو میں فلان جو لگا وہ کہیں مار دے، میں مار دے، یہ مار رہے ہو یا تم تھے ادھر؟ رات کو کچھ دیکھا تھا نا، ایک باہر میں جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، آ رہے تھے، لیکن 12 بائی 12 کے فٹ کے کمرے میں بیوی سوئی ہے، بھائی سویا ہے، بہن سوئی ہے، ساتھی دوست سویا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ راتی میں اور آپ کہاں گھومتے رہے، لیکن پاس والے کو کوئی پتا نہیں چلا۔ تارے پاکا آپ کی آنکھ سے خود بنی، اس کے پیچھے مولا روم نے ایک لمبا واقعہ لکھے، ادھر نہیں جاتا، یہ آپ کا میری طرف ادھار ہے، پھر کبھی اس کو ختم کریں گے، تو اس لیے توجہ کر۔ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے وہ اللہ کا کیا ہے؟ قرآن لے کے آئے ہیں، اس کے تابع ہوں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ جلدی جلدی تشکیل کرو، اور پھر میں نبی شاہ صاحب کے ایک نعت بھی آپ کو سناتا ہوں، دل چھوٹا نہ کرنا، پہلے تشکیل کر لوں پھر ایک نعت سناتا ہوں، آپ دل خوش کریں گے پھر نعت سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ اس ملک کا وہ عہدہ دے دے کہ آپ کے ایک دستخط سے اس ملک کا سارا نظام بدل سکتا ہو، یا آپ کے ایک بول سے اس ملک کا نظام بدل سکتا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کون سا نظام لے کے آئیں گے؟ بولیے کیا پتہ ہے بنتے ہیں ایسا عہدہ مل جائے آپ نے؟ ہاں جی، قرآن کا نظام، خلافت راشدہ کا نظام، بعد میں پروس لیتے نظام ہے، یہ سب ایک ہی چیز کا نام مختلف چیز ایک ہی ہے۔ خلافت راشدہ کا نظام، قرآن کا نظام، اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ ایک ہی چیز ہے۔
وہ لائیں گے کی بات کون کہتا ہے ارادہ تو کرو یار، ارادے پہ اللہ پتہ نہیں کیا بات کرے گے. ماشاءاللہ. اب مجھے بتائیے کہ 5 فٹ کی ریاست اللہ نے آپ کو دی ہے، مجھے بھی دی ہے، میں بھی بادشاہ ہوں، آپ بھی بادشاہ ہیں. یہ تو بادشاہ ہوں، یہ تو مانتا ہوں آپ بھی بادشاہ ہیں، میں بھی بادشاہ ہوں. کون کہتے ہیں ہم بادشاہ نہیں، ہم بادشاہ ہیں. 5 فٹ کی ریاست اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اس 5 فٹ کی ریاست پر اسلام نافذ کرو نہ کس میں روکو. مجھے تو آج تک بے ملک کو ہنزا کے بودر سے لے کر یعنی پاکستان کے آخری بارڈر سے ساحل سمندر کراچی تک گیا ہو، مجھے تو کبھی کسی پولیس والے بھائی نے روک کے نہیں کہا کہ کیوں سر پہ ٹوپی ہے، کیوں چہرہ ایسا ہے، لباس ایسا کیوں ہے. کسی فوجی بھائی نے بھی نہیں روکا، کسی ادارے والے کسی شخص نے روک کے نہیں کہا تو ایسا کیوں ہے، تو نماز کیوں پڑھتا ہے، تو ایسا کیوں کرتا ہے. میرے ملک میں اس پہ پابندی تو نہیں ہے، پابندی نہیں ہے نا. اپنے 5 فٹ کے خط پہ اسلام نافذ کرتے ہو انشاءاللہ. کون کہتا ہے نافذ کرو؟ ماشاءاللہ. دل خوش کیا آپ نے. ذرا آگے چلتے. اچھا اسلام تو نافذ کریں گے کہ اسلام کا پتہ ہوگا؟ اسلام ہمیں پتہ ہی نہ ہو نافذ کیسے کریں گے؟ اسلام کا پتہ کہاں لگے گا؟ قرآن سے لگے گا. قرآن ہمیں آتا کوئی نہیں. ہم نے سمجھا ہے قرآن اللہ نے مولویوں کے لیے اتارا ہے. میں آپ سے پوچھ لوں، مجھے بتاؤ مولویوں کے لیے اتارا ہے یا مسلمانوں کے لیے اتارا ہے؟ آیا انسانیت کے لیے ہدی للناس، فائدہ کس کو ہوگا؟ ہدی للمتقین. یہ سب کچھ قرآن میں آیا پوری انسانیت کے لیے ہے. فائدہ کس کو ہوگا؟ متقین کو فائدہ ہوگا. فائدہ متقین لیتے ہیں جو اپنا تعلق قرآن سے جوڑتے ہیں. کافر کا تعلق بھی قرآن میں نہیں، استبدی کے فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے کافر بھی نہیں پڑھ، بلکہ بہت سارے کافر پڑھتے نہیں، ہم سے پڑھتے نہیں جی. تو قرآن سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، تو قرآن کے ساتھ کہاں سے آ جائے؟ میرے اس ملک کا سروے ہوا نا، سروے، تو سروے میں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ پورے ملک کے پاکستان میں کتنے مسلمان ترجمے سمیت قرآن جانتے. جب رپورٹ اور نتیجہ سامنے آیا تو میرے تو پاؤں تلے سے زمین پہ کبھی. آپ کے دل میں بھی اگر قرآن دین کا درد ہے تو انشاءاللہ ایک جھٹکا آپ کو ضرور لگے گا. 1% مسلمان قرآن ترجمے سمیت جانتے. 99% کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر گلا شکوہ فضول ہے. ایک آدمی کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو میں کہا کرتا ہوں، میں پچھلے دنوں بھی اسلام آباد بھی تھا، وہاں بھی میرے پہلے بھی کہتا رہا. اس نے بھی ایک 3 نکاتی ایجنڈا ان کو دیا تھا. ان میں سے ایک یہ بھی تھا 51% مسلمانوں کو تم مردوں عورتوں کو قرآن ترجمے سمیت سکھا دو تو تیرے ملک کی صبح اور ہوگی رات اور ہوگی. میں اللہ کے بھروسے پورے بھروسے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس پر میں بخاری کی روایتیں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اس قرآن کی کیا کیا برکات ہوتی ہے. لیکن وہ پھر کسی موقع کے لیے نام چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ توجہ کرنا. تو اس لیے قرآن 1%، 51% کو ذرا قرآن پہ لیا. نمبر 2، 51% کو تم نمازی بنا دو. میں 100% نہیں کہہ رہا ہوں. اس وقت محتاط اندازے کے مطابق 5% پاکستانی مسلمان نمازی ہیں، 95% بے نماز ہے، اور ان میں سے 3.5% کو نماز آتی نہیں ہے. سیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. نماز بھی کوئی چیز ہے. اس لیے کہ نماز تو کہتی ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. میرا رب سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بولیے رب سچا ہے تو رب کے دیے ہوئے نسخے بھی سچے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ بے حیائی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے. مجھے تو گانے سے نہیں روکا، ٹی وی سے نہیں روکا، فلم سے نہیں روکا، انڈیا کے کلچر دیکھنے سے نہیں روکا، دو نمبری سے نہیں روکا، فراڈ سے نہیں روکا، جی دھوکے بازی سے نہیں روکا، ملاوٹ کرنے سے نہیں روکا، بہن بیٹی کا میراث میں حصہ دینے کا پابند نہیں بنایا. مجھ پہ تو نماز نے اثر نہیں کیا. اس کا مطلب ہے قصور نماز کا نہیں ہے، قصور میرا ہے. مجھے نماز آتی نہیں ہے، مجھے نماز آتی نہیں، مجھے نماز آئے گی. میرے رب کا بالکل فیصلہ سچا ہے. منکرات سے بھی روکے گی، فحاشی سے بھی روکے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کے بات کہاں سے نکلی؟ قرآن مجید سیکھو گے انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ کہ 51% مسلمان بھیدوں کو پردے پہ لے آؤ. اس میں پردے پہ لے آؤ. 100% نہیں کہہ رہا ہوں، 51% کو لے آؤ.
کی صبح اور ہوگی شام اور کیوں؟ اللہ کے احکامات میں عمل درآمد جب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں. جب بندے اللہ کے بندے جس نے حقیر قطرہ آب سے ہمیں بنایا جب اس کے بندے اس کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اوپر سے اللہ کے غضب آتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنی عقل کو بہت کچھ سمجھ کے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے حال قریب کرنے اس مجمع میں سارے عہد کرتے ہو روزانہ میں عوام الناس سے گفتگو کر علماء طلباء وفات قرآن سے معذرت کے ساتھ دن رات میں کتنے گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے 55 منٹ آپ کے 5 منٹ اللہ کو کون دے گا روزانہ؟ صرف 5 منٹ. ماشاءاللہ 5 منٹ میں اب کرنا کیا ہے؟ جہاں سے آئے ہیں اپنے اپنے علاقے کے مستورات کی جہاں سے آئی ہیں قریب مدرسہ بنا تو کوئی بھی ہو جہاں کوئی معلمہ ہو عالمہ ہو فاضلہ ہو ان کے پاس جا کے اور آپ مرد اللہ کی مسجد میں مفتی حافظ قاری امام صاحب خطیب صاحب ان کے پاس جا کر ان سے روز کہیں گے مجھے 5 منٹ روزانہ ایک آیت قرآن کی سکھا دیجیے. صرف ایک آیت قرآن کی کیسے کیوں ناظرہ نہیں آتا تو ناظرہ پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین فرض کیجئے یہ آیت پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین. اب کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں الفاظ ٹھیک کرو یاد رکھنا قرآن صرف پڑھنا فرض نہیں صحیح پڑھنا فرض ہے. صرف پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ صحیح پڑھنا فرض ہے. یہ نہ غلط پڑھے اس الحمدللہ کو لے لو خواہ کے اوپر نکتا ہے الحمدللہ کی خواہ پر نکتا ہے نہیں ہے نا حمد ہے کھائے موٹی نہیں ہے کھائے. اگر حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف اور اگر نقطہ لگا دے حمد کا نہیں تو پھر اس کا معنی عیب ہوتا ہے. تو کہتا ہے الفاظ سے کیا ہو الفاظ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. ہم دعا لکھتے رہے وہ دعا پڑھتے رہے ایک نقطے میں محرم سے مجرم بنا دیا. سیکھو گے انشاءاللہ روزانہ ایک آیت کوئی مشکل ہے 5 منٹ میں ایک آیت نہیں سیکھ سکتے. ایک آیت چلے آگے جن کا ناظرہ ٹھیک ہے وہ روزانہ ایک آیت ترجمے سمیت سیکھے گی. روزانہ ایک آیت یہ اس وکیل کے دل کا ارمان ہے. پوری امت مسلمہ بالعموم اور اہلیان پاکستان انشاءاللہ ان کے دماغوں میں بھی یہ بات بٹھاؤں گا ایک مرتبہ اس قرآن کے اندر سے گزر جائے گا پھر انشاءاللہ قرآن کے نام پر دنیا کا کوئی شخص تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. ایک مرتبہ گزرو تو صحیح یار خود گزرے ہوئے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو میں دودھا کو آگے ہوں اب دودھا کے نام پر کوئی مجھے ادھر ادھر لے جا سکتا سیال موڑ سے نیچے اتروں تو ادھر کوئی اور لے جا سکتا ہے. ہاں جی کوئی ادھر جی کسی اور طرف لے جا سکتے پنڈی بٹیاں لے جا سکتے کوئی ادھر مجھے آگے سرگودا سے آگے خوشحال اور میاں والی لے جا سکتے نہیں لے جا سکتا کہ میں یہاں آ گیا ہوں میں نہ آیا ہوں تو اگر بغم گاڑی پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا وہ جا رہا ہے میں بھی دیکھوں گا ٹھیک ہے لے جا رہا ہے دودھا لے جا رہا ہے وہ پتہ نہیں دودھا کہاں لے گیا مجھے کہاں لے جا اندر سے گزرو تو صحیح ایک مرتبہ قرآن سے کہ اس قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے آئے نہیں اللہ نے اتارا ہے ہر مسلمان کے مولویوں کے لیے نہیں اتارا ہر مسلمان کے لیے اتارا ہے. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. امید ہے کہ بات اس فقیر کی سمجھ آ رہی ہوگی. روزانہ ایک آیت ترجمے سمیت سیکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی پروردگار سمجھا فقیر آدمی ہم چھوٹا سا کو دیہات میں رہنے والا جی اور اجنبی ذات کو جانتا ہی کوئی نہیں لیکن بات کبھی کبھی اللہ کے بھروسے پہ بہت بڑی کہہ لیتا ہوں. جب الیکشن ہو رہا تھا تو میں نے الیکشن کمیشن والوں کو ایک مشورہ بھیجا تھا. میں نے کہا تھا مہربانی کرو ہمارے ملک کا نام مجھے بتاؤ. جی ساتھیوں نے کہا جی اسلامی جمہوریہ پاکستان. میں نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس ملک اسلامی کا جو حکمران بننا چاہتا ہے جب کینڈیڈیٹوں کے لیے تم جو شرطیں لگاتے ہو کوئی بی اے لگا ایف اے لگا چلو جملہ لگا نہ لگا اس سے میری کوئی غرض نہیں. یہ مسلمان ملک کا حکمران بننا چاہتا ہے جب آپ کے پاس کاغذ لے کے آئے سادہ قرآن عربی والا ترجمہ وغیرہ کچھ نہ اس کے سامنے رکھ اس کو کہ شروع ہو جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ختم کرے سورہ بقرہ ختم کرے سورہ آل عمران ختم کرے ترجمہ پڑھتے من الجنۃ والناس جب تک ترجمہ ختم کر لے تو کاغذ اس کے حصول کر لو کہ اسلامی ملک کا حکمران بنا. اسے پتہ تو ہونا چاہیے قرآن میں کون کون سی صورتوں میں اللہ نے اسلامی ریاست کو چلانے کے اصول بیان کیے.
बातें तो हम बहुत करते हैं, मौलवी का क्या काम है? तो मैं पूछा करता हूँ सियासी से, आपका पता नहीं क्या मिजाज है। मैं पूछता हूँ कोई सियासी म्यासी, किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, सदा सारा मुसलमान हूँ। मैं पूछा जरूर करता हूँ, मुझे बता कोई काम नहीं है तो तुम बता दो ना, जो कुरान है उनसे पूछ के बता दो कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इस्लाम की रियासत को चलाने के कितने कितने उसूल कौन कौन सी सूरतों में बयान किए। उनसे पूछ के हमारी रहनुमाई कर दो, आपको खैर अता करे। जो शख्स को पता ही नहीं है वो इस्लामी सल्तनत का क्या हुक्मरान होगा। अल्लाह मुझे तुझे तौफीक अव्वल अता करे, इसी को मेरे इंशाअल्लाह कुरान जाने उनके काम जाने, हम अपने जिम्मेदार हैं। जो रोजाना एक आए, हफ्ते में कितनी आयतें तर्जुमे समेत याद हो जाएंगी? 7 आयतें। महीने में कितनी आयतें होंगी जी? 30 आयतें। साल में कितनी आयतें होंगी? 365 आयतें तर्जुमे समेत याद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक हो गया इंशाअल्लाह। आगे जाते नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। नमाज तौबा से माफ नहीं, पिछली रहती उनकी कदा कर लो, हर नमाज के साथ एक नमाज की कदा करो। करोगे ना इंशाअल्लाह? मैंने जब आया इसकी तफसील में देखी थी, बहरहाल हर नमाज के साथ एक नमाज की कदा कर ले जी। नमाज अल्लाह का हक है और इसके बारे में कल क़यामत को पूछ होगी, लिहाजा कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, इसकी फिक्र हमने करनी। अगली बात, गाना बाजा तबला सुरंगी बात। गाना बाजा मैं 30 साल से फकीर, जब दाढ़ी कब्र ऊपर से आप हाथ थे उस वक्त से ये फकीर लगा था, और अब मेरी टांगे कब्र में। मैं दलाइल दे दे मजलों में उठ के एतराज किए लोगों ने, सब कुछ। अब न एतराज़ो न दिल में इतना जोर है और न अब ये बातें मैं करता हूँ। अब मैं कौम से पूछा करता हूँ, जफर साहब आप नाराज तो नहीं होंगे? मैं कौम से अब सवाल किया करता हूँ, मैं बयान करने में छोड़ दिए, तो आपकी बरकत से मैंने बयान किया। अपने इलाके में अब मैंने बयान छोड़ दिए, मैं जाके बैठूँ लोगों से सवाल शुरू कर लेता हूँ, बताओ भाई ये तो ये काम कर रहे हो, ये कहाँ लेकर रहे हो? जैसे हमसे पूछते हो, मैं पूछता हूँ, मुझे बता, मैं इंसानी तारीख तो नहीं कहता हूँ, लेकर उम्मत मुस्लिमा की तारीख में मुझे बता कि उम्मत मुस्लिमा का शहबा कभी गाना बाजा रहा हो। कोई अभी बता दे, कल बता दे, साल को बता दे, जीपीजी जेट को पूछ के बता दे, किसी और से पूछ के बता दे, यूट्यूब से पूछ के बता दे, मुझे बता दो कि कभी उम्मत मुस्लिमा का शहबा गाना बाजा रहा हो। अगर बता दो तो फबया, मैं इसकी तशकील छोड़ दूंगा। न बता सको तो इस फकीर के पास आना, फकीर तुम्हें न बताए कि ये किन कौमों का शिआर था, तो मैं पूरी कौम का गुजरूं, जो सलाह देना चाहूं मुझे मंजूर। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे करे। बातें करनी बहुत आसान होती है जी, हकीकत का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इंतजार करूंगा, जब बहुत सारी जगहों पे मेरा ये सवाल है, यहाँ सरगोदर के करीब दोदा में भी ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जी, तो मैं इंतजार करूंगा कि कोई भाई मुझे इसका जवाब देगा कि उम्मत मुस्लिमा का शिआर कभी गाना बाजा रहा है, दलाइल से साबित करेगा। मैं हवाई बातें ना सुनता हूँ ना करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे कि ना हवाई बातें करता हूँ ना हवाई सुनता हूँ किसी की। आगे निकलते गाना बाजा तबला सुरंगी बंद रहे इंशाअल्लाह। सूदी कारोबार नहीं करेंगे, सूद अल्लाह रसूल के साथ, सूद अल्लाह रसूल के साथ जंगे, और सूद अल्लाह रसूल के साथ जंगे। मेरे मुल्क में 1947 से लेकर 2025 सरकारी सरपरस्ती में अल्लाह रसूल से जंग हो रही है। हम तो मेरे बेटे ये होगा, वो हो जाएगा, फला होगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक अल्लाह रसूल से यहाँ जंग बंद नहीं होगी, यहाँ के हालात नहीं सुधरने। मैं अपने लोगों को वहाँ कहा करता हूँ, एक बारिश बरस रही है ना, एक ऊपर डालरों की बारिश हो रही है, डालर बरस में तुम्हारी मौका अगर मुक गई ना, देखिए हाँ मैं सब मैंने क्या किया, दाढ़ी करने का आम बना ली, मैंने मूछ का, मेरी मूछ सुननी अगले तेरा मुल्क से रहो, तुम्हारी भूख अगर खत्म हो, अल्लाह रसूल के साथ जंग करके हम मुल्क सीधा करना चाहते हैं, नहीं होगा। उठे होके लटक जाओ, नहीं होगा। 78 साल से देख रहे हैं, पता नहीं कितने साल और देखेंगे, नहीं होगा। करके दिखाओ। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह रसूल ने वाज़ेह ऐलान जंग किया हुआ है, पीछे नहीं क्या जाती अगर मगर शक्ल क्या होता है यार, अल्लाह हमें बचाए इसी अगर मगर शक्ल वाली मुसलमानी से। आगे निकलते सारा हुक्मरान जाने, उनके काम जाने, कब्र जाने, क़यामत जाने, हम अपने जिम्मेदार, हम अपने दायरे कार में सूदी कारोबार नहीं करेंगे, इससे अपने आप को बचाएंगे। आगे जाते वालिदैन की नाफरमानी की, आज जाके माफी मांग। वालिदैन के नाफरमान की लैलतुल कद्र में भी बख्शिश कोई नहीं, वालिदैन के नाफरमान की लैलतुल कद्र में भी बख्शिश कोई नहीं। ये नहीं कह रहा जिस आका के खत्म नबूवत के सदके जो आया है उस आका ने फरमाया है, हाँ
جن کے ہے وہ تو یا کے معافی مانگیں گے. اسلام کامل مذہب ہے, کسی کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑتا. دل چھوٹا نہ کر دینا. جس کے مر گئے, جن کے راج کو زندہ ہے وہ تو راضی کرے گا, جن کے مر گئے وہ بیچارے کو پتہ نہیں راضی کرے ناراض کرے. اسلام نے آپ کے دلاسا دیا, دل چھوٹا نہ کر, تو ایسا کر, تو اپنے چاچوں کے ساتھ, پھوپھیوں کے ساتھ, خالوں کے ساتھ, ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کر, اللہ تیرا جرم معاف کر دے. اب یہ مطمئن ہو گیا, وہ پریشان بیٹھا ہے جس کا چاچا ماموں پھوپھی خالہ کوئی نہیں. اسلام نے آپ کے دلاسا دیا, دل چھوٹا رکھا, تو اپنے باپ کے دوستوں, ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کر, اللہ تیرا جرم معاف کر دے. اب وہ مطمئن ہے, وہ پریشان بیٹھا ہے جس کے باپ کا دوست کوئی نہیں, جی ماں کی سہیلی کوئی نہیں. اسلام نے آپ کے دلاسا دیا, دل چھوٹا نہ کر, تو ہر فرض نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر, اللہ تیرا جرم معاف کر دے. اب پیچھے کوئی رہا جی. اب اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے, دعا ہی نہ کرے, بخشش کی طریقہ تو مجھے بتا دو, میرا پیر بن جائے میں اس کا مرید بننے کے لیے تیار ہوں, وہ میرا استاد بن جائے میں اس کا شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں, وہ میرا بڑا بن جائے میں اس کا چھوٹا بننے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے پاؤں کو دھوئے, میں اس کے پاؤں کا دھوبن پینا اپنی سعادت سمجھوں گا, اس لیے کہ میرا پیر ہو جائے گا, میرا استاد ہو جائے گا, لہٰذا میرا بڑا ہو جائے گا, تو میری رہنمائی کو کر دے. اس کے علاوہ بچت کا کوئی راستہ ہے تو وہ ہمیں بتا دے, اللہ اسے بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے. آخری اور رقم تشکیل, ایک تو بہنوں کے لیے, اور کچھ بہنوں کے لیے کہنا تھا, لیکن وقت اب 12 بجنے کو ہے. جی پہلے میں سب طرح 11 بج رہے ہیں, جی دھوکہ مجھے بھی لگ گیا تو مجھے معاف کر دینا, یہ تو 12 بج رہے ہیں. تو بہرحال وہ بہنوں سے پھر انشاءاللہ آئے تو بہنوں کے متعلق جی باتیں کریں گے. بہرحال یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے, دین پہ چلنا تو دونوں کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. تو بہنوں کی تشکیل کرتا ہوں پردے کی, کہ وہ پردے کا گھر سے ضرور نکلے, لیکن پردے کا اہتمام کر کے نکلے. باہر جب نکلنا ہو تو پردے کا اہتمام کر کے نکلے. سطر اور چیز ہوتی ہے, پردہ اور چیز ہوتی ہے, ان میں فرق نہیں کر سکتے. وہ سطر نماز کے لیے سطر ہوتا ہے, باہر نکلنے کے لیے پردہ ہوتا ہے. نماز والی چیزوں کو تم بازار پہ قیاس نہیں کر سکتے. جی نماز میں ٹھیلیاں کھلی ہوتی ہیں, پاؤں کھلے ہوتے ہیں, چہرہ کھلا, وہ نماز کا حکم ہے, یہ بازار کا حکم نہیں ہے. پردے کے 3 درجات ہیں, تو اس لیے وہ درجات معلوم کر کے اور ان جگہوں پہ کہاں پہ کون سا پردہ ہے ان کا اہتمام کرنا عورتوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا کرے. اور آپ بھائیوں سے کہتا ہوں, مجھے ایک مسئلہ تو بتاؤ, اور میں بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں, ظاہر ان کا جواب تو میرے تک نہیں آئے گا, لیکن آپ ان کے وکیل بن کر مجھے بتا دینا. مجھے بتاؤ, اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑی کوئی شہزادی دنیا میں بادشاہ نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی بادشاہ ہے تو ان کی بیٹی سب سے بڑی شہزادی ہو گئی, ان کو شہزادی سے بڑا کوئی نہیں. تو وہ تو کہتی ہے میرے جنازے کی چارپائی پہ بھی غیر محرم کی نگاہ. اور جب حضور کے پاس ایک چیز ذوالفقار صاحب نے آپ کے قریب ہے, جانگ لینا, ان کی کتاب میں میں نے پڑھا, آپ بھی کہیں دیکھ لینا, پتہ کون سی کتاب کی بارہ میری نگاہ سے گزرا. وہ لکھتے ہیں حضرت کہ پہلی کا چاند گزرا تھا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کے پاس آ گئی. تو آ کے کہا یا رسول, حضور نے پوچھا بیٹی تو نے چاند رات کو دیکھا, کل پہلی کا چاند تھا. ابا جان میں نے تو نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ جواب سن, رسول کی بیٹی کا جواب سن. وہ فرماتی ہے پہلی کا چاند چونکہ ہر آدمی دیکھتا ہے, پہلی کا چاند ہر آدمی دیکھتا ہے, میں محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد کی بیٹی نہیں چاہتی کہ میری نگاہ چاند پہ جا کے غیر محرم کی نگاہ کے ساتھ مل جائے, غیر محرم کی نگاہ کے ساتھ مل جائے. تم جو لڑکیوں کو نہ چاہتے ہو یہ وہاں لکھا ہے دنیا والوں, تمہیں اللہ کے واسطے ہمیں بھی کچھ والا ہونا, ہمارے بھی اندر میں دل ہے نا, ہمارے جیسے سروں میں دماغ ہے نا, ہمیں بھی اللہ کے سمجھاؤ. عورت کی عصمتیں تم نیلام کر رہے ہو, یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہے, تمہیں اللہ کے واسطہ نہیں بناؤ گے. اللہ کی قسم, چینوں والوں کل
मुहम्मदिया की बेटियां हैं, ये फातिमा ज़हरा की बेटियां हैं, ये आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटियां हैं, ये किसी गाय का पेशाब पीने वाली हिंदुआनी की बेटियां नहीं है कि तुम उनका फैशन इनको कराते हो। अल्लाह समझ अता करे, अल्लाह समझ अता करे। तुम्हारी मौलवी से दुश्मनी क्यों है? उनको पता है मौलवी फैशन बेहुदा फैशनों के खिलाफ है, उनकी इंडस्ट्रियां बंद हो रही। औरत पर्दा करती है, जबरदस्त का थोड़ा पाउडर बिकता है, इनका पाउडर बिकेगा, इनकी सुर्खियां बिकेगी, इनके दिल में सताए वाले झूठ बिकेंगे। ये मौलवी के दुश्मन क्यों है? ये मौलवी के दुश्मन इसलिए है हमने पैसे को अहमियत दी है, तुमने उम्मत मोहम्मदिया की बच्चियों को निकाल कर दिया। तुम उनकी आंखें अलग बैठे हो, कान अलग बैठे हो, ज़ुबान अलग बैठे हो, हाथ अलग बैठे हो, उनके जिस्म का एक हुस्न अलग करके बैठे हो। और क़यामत को अल्लाह के सामने जवाबदेही के लिए तैयार हो जाना। बड़े बड़े आए और चले गए, ये दुनिया में किसी ने रहना नहीं है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे। तुम्हारा बात से बात निकल गई, पर्दे का इस्तेमाल, मुझे उम्मीद है मेरी बहनें पर्दे का इस्तेमाल करेगी। तुम साबियात तुम्हारा आइडिया लेने दिया के कंजरियां लेंगे, अमेरिका की गुलूकारा की और अदाकारा है। तुम्हारा आइडिया साबियात रसूल है, अज़वाज रसूल है, बनाते रसूल है। कोई और हमारा आइडिया हो ही नहीं सकता है। हम किसी को आइडिया मानते ही नहीं है। कोई खफा होता है एक बारी नहीं, 110 बारी खफा हो जाए। ये खफ की खुशकी का लिहाज वो करे जिसको दुनिया से गरज हो। हमें दुनिया से गरज ही कोई नहीं, तो किसी के खफा और खुश होने से क्या होगा? अल्लाह मुझे तेरे हाथ पे रहम करे। तो ये मजमू सारा मुझे एक मसला को बता दो, ये आखिरी मसला, उसके बाद अगर दिल खुश कर लिया तो नफीस शाह साहब की नात के 2-3 शेर सुना दूंगा और फिर आपसे इजाजत। मुझे बताइए, मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई हसीन था? है? आइंदा होगा नहीं? क्या पक्की बात, ज़ुबानी के ईमानी, ये हमारा ईमान है। हमारे आका से ज्यादा न कोई हसीन था, न है, न आइंदा होगा। अब मुझे बताइए, हुजूर की दाढ़ी थी या नहीं? फर्ज वाजिब नफल मुसावे बास छोड़, ये बताओ हुजूर की दाढ़ी थी या नहीं? ये बात न करी, इस बात करी जाके कब्र में फरिश्तों के साथ, या अपना इल्म संभाल के अपने पास रख, मुनकर नकीर को जवाब देने के लिए काम आएगा। समझ आई? यहाँ की बातें यहाँ करते कि फर्ज वाजिब की बात न करना। मुझे ये बता, हुजूर की दाढ़ी थी या नहीं? किसी काफिर को लेके आप दलाइल देंगे, कुरान से भी, हदीस से भी, जी बुजुर्गान दीन से भी, मुसलमान को नहीं दे दिया करता। 30 साल से दलाइल दे रहा हूँ, बचपन में उठे मुनाज़रे किए मेरे साथ दाढ़ी के वजू पर दुनिया ने। अब मैंने सारी बातें छोड़ दी, अब कौन से पूछा करता हूँ। 2 मिनट के लिए आखिरत को हमने उधर छोड़ दिया और दुनिया की बात करते। मुझे बता, दाढ़ी रखने का दुनियावी नुकसान बताओ और दाढ़ी बढ़ाने का दुनियावी फायदा बताओ। कभी बताओ, सुबह बता दें, हफ्ते बाद बता, महीने बाद बता, दाढ़ी बढ़ाने का फायदा बता। चिमटी भी अपना फायदा नुकसान देख के चलती है। हम कैसे अशरफुल मखलूकात हैं, हमें पता ही नहीं है फायदे नुकसान। दाढ़ी बढ़ाने का फायदा बताओ दुनियावी, आखिरत 2 मिनट में उधर छोड़ दी, दुनियावी बताओ। और दाढ़ी रखने का नुकसान बताओ। ये हदीस तो आपने उलमा से बाहर, हमें उलमा से कह रहा था, ये तो सरकोदा आपका सरसब्ज़ व शादाब है, ज़रख़ेज़ है। जफर साहब, यहाँ तो बड़े बड़े जी इल्म के शनावर पढ़े, मुझे उस सूरत से तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? आपने उलमा से सुनाए, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो कुछ अपने लिए पसंद हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए। तुम्हें अपने लिए सुथरा साफ चेहरा पसंद है, मेरे लिए इधर को तुम तो तुम कहते इसके पीछे नमाज ही नहीं होती। हाँ जी, तो बताओ ना कहाँ लिखा हुआ है? ये बुढ़ाना कहाँ लिखा हुआ है? वो जगह बताओ। हमसे तो पूछते हो किधर लिखा हुआ है रखना, तुम बताओ बुढ़ाना कहाँ लिखा हुआ है? अगर तुम दुनिया में दाढ़ी रखने का नुकसान और दाढ़ी बुढ़ाने का फायदा न बता सको, फिर इस फकीर के पास आना। ये फकीर तुम्हें दुनिया में, आखिरत तो 2 मिनट में बात ही छोड़ दी, दुनिया की बात है। दुनिया में दाढ़ी रखने का फायदा और दाढ़ी बढ़ाने का नुकसान न बता सको, पूरी कौम का गुजरू। मौलवियों की बातें नहीं लोगों को की है, न कुरान की, न हदीस की, न मौलवियों की, न बुजुर्गान दीन की, डॉक्टरों की बात करना।
डॉक्टरों की किताबों से न बता सकूं। डॉक्टर बताएंगे दाढ़ी रखने के क्या फायदे, डॉक्टर बताएंगे दाढ़ी उड़ाने के क्या नुकसान। 1 2 4 6 न बता सकूं, मैं पूरी कौम का गुजरा हूं, या मेरी बात मान लो या अपनी बात मुझसे मनवा। कौन सा काम करोगे, मैं इंतजार करूंगा। मैंने इतना ही कहना था, अब इस मजमे में आपने कहा हुजूर से ज्यादा रखो, ऐसे था ना इना होगा। और हुजूर की दाढ़ी साबित हुआ, दाढ़ी क्या है, हुस्न। दाढ़ी क्या है, हुस्न है। और दाढ़ी का ना होना बदसूरती, दाढ़ी का ना होना क्या है, बदसूरती है। अब इस मजमे में कौन कहता है आज के बाद हुस्न अपना दो, बदसूरती से अपने आप को बचा तो खड़े हो जाए माशाअल्लाह। मैं फिर नाच के 2-3 शेर पढ़ूं, आपसे इजाजत तो काफी वक्त गुजर गया। खड़े हो जाए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। सारा मजमा वसूल होगा। एक मुट्ठी करो, उसके बाद बेशक काटो माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता करेगा। हिम्मत जी, आप नियत कर ले, नियत करो मेरे खैर में अमली, मोहम्मद की नियत उसके अमल से बेहतर होती है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गाड़ियाँ हैं इनका वाला में खड़े का सारी थकावट तो माशाअल्लाह बैठ जाए। बड़ी तरह जमीन आपने सबको हलवे ने चला दिया, पीछे पानी देना, गोली करना, छुट्टी बाहर सकते छुट्टी बाहर सकते कहीं कोई अमेरिकन छुट्टी, कैनेडियन छुट्टी, फ्रांसीसी छुट्टी, बहुत सारी छुट्टियां हैं ना। वो छुट्टियां भी आपकी फसल को खराब न कर ले, ठीक है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह एक भाग लगा के जाओ, फिर आके देखूंगा कि भाग के अंदर कितना फल आया है, ठीक है ना इंशाअल्लाह। अब आखिरी तोहफा ले लो, उसके बाद में अगर आप कहते हैं तो नाम के पढ़ लूं तो उससे पहले एक तोहफा मेरी निगाह में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं। आप सुनते, अगर आपकी निगाह में होगा तो मुझे बता देना। या अल्लाह, मैं एक फकीर ओ सब सैकड़ों मील का सफर करके अपने भाइयों के पास आया था। बड़े लचपाल हो यार, तुम वाकई लचपाल हो, तुमने लचपा ली। मैं क्या हूँ, मन आलम के मन खाना, मैं अपने आप को खुद जानता हूँ। आपने इस फकीर की ज़बान की लाज रखी है। कल क़यामत को जब सूरज समा नेज़े पे होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस वक़्त या अल्लाह इन मेरे लजपाल भाइयों से मुझे भी मेरे नाना जान के हाथों जामे कौसर नसीब करना। आमीन। ओ नसीब जामे कौसर नफीस की दुआ है, मगर एक हसीन तमन्ना के हुजूर खुद पिलाए। सुभान अल्लाह। हुजूर हमें अपने हाथों से पिलाए, सारा नजर आ जाए। इससे बड़ी कोई तोहफा नहीं था जो मैं आपकी नजर करता। या रसूलुल्लाह के हाथों या अल्लाह हम सबको जामे कौसर नसीब। आमीन। लब पर दुरूद दिल में ख्याल रसूल है, लब पर दुरूद दिल में ख्याल रसूल है। अब मैं हूँ और कैसे मिसाल रसूल है, दाएं बहार गुलशन आले रसूल है, दाएं बहार गुलशन आले रसूल है। से जागे आलम से ज़ियाले रसूल है। निहाल के कहा जाते ये दीन इस्लाम के पौधे को पानी नहीं, फूल की गदा मिली है। ये लाखों उलमा की कुर्बानी है, साहबा की कुर्बानी है, ताबई तब ताबई। आज पगड़ी नजर आ रही है, दाढ़ी नजर आ रही है, खत्मे नबूवत के ताने नजर आ रहे हैं, मस्जिद नजर आ रही है, मदरसा नजर आ रहा है। ये वैसे ही
میری طرف بولا ختم نبوت والا سن لے ختم نبوت اور شان صحابہ تاکہ دونوں اسلام میں بھی اکٹھے ہو جائیں ہاں نقش پائے ختم رسول میرا بخت ہے ہاں نقش پائے ختم رسول میرا بخت ہے اور سر کا تاج کھا کے لیا لے رسول حضور کے جوتے سے جو مٹی لگی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے ہمارے سر کا تاج ہے اور جو حضور کے جوتے کی مٹی کو اپنے سر کا تاج سمجھے اس کی نگاہوں میں کبھی کسی یہودی کا سراپا آ سکتا ہے کسی عیسائی کوئی کا سراپا اچھا لگ سکتا ہے کسی ہندو کا سراپا اچھا لگ سکتا ہے ہماری نگاہوں میں محبوب خدا آگے محبوب کل جہاں آگے لہذا کوئی اور ان نگاہوں کے راستے اندر جانے کی کوشش نہ کرے جی لب پر درود دل میں خیال رسول ہے اب میں عمر کے بے مثال رسول ہے یاد رکھنا آج آدھی رات کا وقت ہے آج مطلب جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے 1450 سال میں کبھی پیش نہیں گئی پوری عاجزی کے ساتھ عزمی کے ساتھ اپنے لیے مانگو پوری امت مسلمہ کے لیے مانگو اپنے ملک کے لیے مانگو ہم سب کے لیے مانگیں گے دعا میں جتنے عمومی الفاظ ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے درود شریف پڑھ لیں پوری عاجزی زاری کے ساتھ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یہ معصوم نبی کی دعا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے یہ کہو ہم نے کیا نہیں کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یہ ماں باپ کی دعا ہے ماں باپ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اولاد کہتی ہے ہم نے کیا کیا یا اللہ تیرے دربار میں تیرے محبوب کی نسبت اور محبوب کے یاروں کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے تھے یا اللہ تیرے سامنے دست سوال دراز کیا ہے پوری امت مسلمہ کے ہاتھ پہ رحم فرما دے کرم فرما دے میرے اللہ رحم فرما دے میرے اللہ یا اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں جہاں جا کے مانگیں گے یا اللہ آج دیکھ بڑا جرگہ لے کے آیا ہو ایسا جرگہ یہاں سفید داڑیوں والے بھی لے کے آیا ہوں علماء بھی لے کے آیا ہوں حفاظ اور قرآن بھی لے کے آیا ہوں نوجوان توبہ کرنے والے بھی لے کے آیا ہوں اور چھوٹے معصوم بچے جو گناہ جانتے ہی نہیں وہ بھی لے کے آیا ہوں اور اپنی بہنیں بھی لے کے آیا ہوں پاک دامن بہنیں لے کے آیا ہوں میرے اللہ تجھے ایک عورت کی پاک دامنی 70 اولیاء سے زیادہ عزیز ہے یا اللہ تیرے سامنے دست سوال کرنے آئے ہیں جرگہ بن کے آئے ہیں یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے میرے اللہ کون کون سا رونا روئے غزہ کا رونا روئے فلسطین کا رونا روئے یا اللہ کشمیر کا رونا روئے یا اپنے ملک پاکستان کا رونا روئے یا اللہ میرے ملک پاکستان کے طول و عرض میں یا اللہ علماء کے لاشیں ہم نے روڈوں پہ تڑپتے دیکھے ہیں میرے اللہ یا اللہ ہم نے وکلاء کے بھی ججوں کے بھی میرے پولیس کے بھائی بھی کٹے ہیں میرے فوج کے بھائی بھی یا اللہ معصوم بچے بھی چاہے وہ
پتہ نہیں میرے بلند کو کس کی نظر کھا جاتی ہے. یا اللہ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں, دل کے کانوں سے سننا سمجھنا, صحیح لگے تو پھر دل سے آمین کہنا. یا اللہ سب سے پہلے ہمارے پیارے اسلام, پھر پیارے ملک پاکستان کا جو دشمن ہے وہ جو ہے وہ جیسا ہے وہ جہاں ہے کی بنیاد پر, یا اللہ اسے نیست و نابود فرما, یا اللہ اسے نیست و نابود فرما, یا اللہ اسے نیست و نابود فرما. یا اللہ میرے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, ثقافتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, تہذیبی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, فکری سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ جو ان سرحدات کے محافظ ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما, یا اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت جوان بچے بوڑھے دنیا کے جس کونے میں مر گئے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت جوان بچے بوڑھے گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں, یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. یا اللہ سب سے بڑا بیمار میں بیٹا ہوں, جسم کا بھی بیمار ہوں, روح کا بھی بیمار ہوں. یا اللہ دکھ یہ ہے میں نے جسم کی بیماری کو بیماری سمجھا ہے. جسم بیمار ہو تو یہاں سے اسلام آباد, لاہور, کراچی اور پیسہ ہو تو انگلینڈ جانا بھی آسان ہے. روح بیمار ہے, قریب 4 قدم کے فاصلے پر مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہو. یا اللہ ہم سب کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما. ہم نے روح کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھا ہے. یا اللہ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما. یا اللہ وہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کے جوڑ کے رشتوں کی صورتیں نہیں ہیں, یا اللہ ان کے جوڑ کے رشتوں کی صورتیں پیدا فرما میرے اللہ. یا اللہ یہ ظالم سماج کی ظالم رسموں نے میری کتنی بہنوں کے سروں میں چاندی اتار دی, لیکن بوڑھے ماں باپ اس کے ہاتھ پیلے نہ دیکھ سکے. یا اللہ یہ رسمیں ہم نے بنائی ہے, تم نے تو حکم نہیں دیا. تم نے تو نکاح کو وضو سے بھی زیادہ آسان کیا تھا. وضو کے فرض 4 ہیں, نکاح کے فرض 2 ہیں. یہ تو وضو سے بھی زیادہ آسان. ہم نے دنیا کا مشکل کام نکاح کو بنا دیا, اس لیے دنیا میں زنا سستا ہوا ہے. یا اللہ بے جوڑوں کی جوڑی کتنے میرے بوڑھے ماں باپ کمر دھری ہو گئی, وہ اپنے جوان گبرو بیٹے کے گلے میں سہرا نہ دیکھ سکے. یا اللہ ظالم سماج کی ظالم رسموں سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ قصور میرا ہی ہے, میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. یا اللہ میں لوگوں کو نہ بتا سکا. دولت کے لیے 1,00,000 1,50,000 پتہ نہیں کتنے لاکھ کا سود چند گھنٹوں کے لیے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے, بلکہ بعض صورتوں میں اسراف ضرور ہے. یا اللہ قصور میرا ہے, میں لوگوں کو نہ بتا سکا. قرض لے کے ولیمہ کرنا کوئی سنت نہیں ہے, ولیمہ تو اپنی استطاعت کے مطابق سنت ہے. یا اللہ میرے یہ جرائم عظیمہ معاف فرما کے بے جوڑوں کی جوڑ کی صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جن کے جوڑ لگے ہیں ان کے جوڑوں میں الفت اور محبتیں پیدا فرما. بالخصوص نوجوان بچے اور بچیوں سے کہوں گا, یہ دنیا گزارے کی جگہ ہے. خیر ہی خیر, مزے ہی مزے جنت میں ہے, شر ہی شر اور برائی ہی برائی جہنم میں ہے. دنیا خیر اور شر کا مجموعہ ہے, یہاں گزارا کرنا سیکھو, گزارا کرنا سیکھو, گزارا کرنا. یہاں خواہشیں پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے, اس میں سمائی نہیں سکتی. خواہشیں پوری ہونے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهَا الْأَنفُسُ. دنیا میں خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. یا اللہ بالخصوص کو ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کے اپنے ہنستے بستے گھر مت اجاڑو. تمہاری رہنمائی کے لیے نبی کی سنت کافی ہے. دین کی کتابیں پڑھو, دین کی کتابوں میں گھر ہستی کی کام سیکھو کہ گھر کیسے چلائے جاتے ہیں. گھروں کو تھانے نہ بناؤ, کچہریاں نہ بناؤ. یہ میرا فرض ہے نہیں ہے, یہ قانون ہے نہیں ہے.
خدمت کرنا سیکھو، خدمت کرنا سیکھو، خدمت کرنا سیکھو، خدمت سے خدا مل جاتا ہے۔ کچے اور کھانے مت بناؤ، گھر کو گھر بننے دو، جنت کا نمونہ پیش کرے۔ خدایا وہ نوجوان بچے اور بچیاں ڈرامے دیکھ انہیں ڈرامے کے پیسے ملتے ہیں، تم اپنے گھر کیوں اجاڑ رہے ہو؟ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، دکھیاروں کے دکھوں کا مداوا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جو جائز شرعی حاجتیں ہیں، یا اللہ دل کے نہا خانوں میں ہوں گی، کسی سے تذکرہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کے نہا خانوں میں جو جس کی جائز شرعی حاجتیں چھپی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی جائز شرعی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ پورا فرما، یا اللہ پورا فرما دے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو کن کرے تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کر دے، یا اللہ جن ساتھیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، یا اللہ دامے جرمے سخن قدمے جس نے آپ سے بھی تعاون کیا ہے، اس خوبصورت پروگرام کو سجایا ہے، یا اللہ ان کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سے رابطے میں ہمارے ظفر بعید رہے، یا اللہ ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، تحریم کی راحتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، میرے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہے، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس فقیر کی ٹوٹی پھوٹی باتیں توجہ کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھے رہے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ یا اللہ انہوں نے جیسے تیرا اکرام کیا ہے، کل قیامت کو بھی دنیا میں بھی اپنے شایان شان ان کا اکرام فرما میرے اللہ۔ اللہ بہت کچھ مانگنے کو جی چاہتا ہے، کمزور عاجز تھک جاتے، علماء نے لکھا ہے جس دعا سے بس کرنے کو جی نہ چاہے سمجھو اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے۔ پوری یقین سے جب بھی مانگو پورے یقین کے ساتھ مانگو، قبولیت کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں، بے عینی ہی قبول ہو جاتی ہے، یا اس سے نعم البدل کے طور پر اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں نہ بھی ہوئی آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، لیکن دعا مانگنے سے ہاتھ کبھی نیچے نہ کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کل قیامت کو وہ لوگ آئیں گے کہ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی، ان کو انعامات جی وہاں پر جو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کریں گے تو اللہ پوچھیں گے ان سے، جی ترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے، اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتا تم نے وہ دعا مانگی تھی قبول ہوئی تھی؟ نہیں یا اللہ میں نے مانگی تھی قبول نہیں ہوئی۔ آخر تو مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ اب اللہ کہیں گے یہ لے، آج اس کے بدلے میں یہ لے لے، اور وہاں کے انعام جب ملیں گے وہاں کی جو فضائل اور رحمتیں اور نعمتیں اللہ کی دیکھے گا، اس وقت انسان کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، حج کے لیے ذخیرہ ہوتی۔ ہم دنیا سے زیادہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ یا اللہ تیرے حبیب کی اس دعا پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک ما سألک من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من السوال ومنك القبول من الجهل وعليك التكلان یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ بھائی دیکھو خود بخود جن کا در وہ بولے روم نے سچ لکھا ہے، خانہ خود را شناست خود دعا، دعا اپنا گھر پہچانتی ہے، تم جس کا مرضی نام لے لو، دعا اپنے گھر کو جائے گی، دعا کا گھر بنانا چاہیے۔ آج ہمارے جو جیم اور ثبوت جیم فلاٹیلا کیا ہے جو قافلہ استقامت جا رہا ہے، یا اللہ ان کی استقامت میں اور اضافہ فرما، یا اللہ ان کی بھرپور دستگیری فرما، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ کافروں کی ساری چالوں کو انہی کے سینوں میں موڑ کے مار دے میرے اللہ۔ یا اللہ باحفاظت ان کے ہمارے مظلوم غزہ کے مسلمانوں بچوں اور عورتوں اور بھیڑوں تک یا اللہ پہنچنے کے لیے ان کی دستگیری فرما میرے اللہ۔ وہ اسرائیلیوں کا محاصرہ توڑنے میں یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد فی اول کلام
كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين